بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں اصلاحی و فکری موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے آج کا درس قرآن و حدیث، اور آج کے درس قرآن و حدیث کا موضوع ہے انتہائی اہم موضوع، قرآن و حدیث اور علم فقہ کا باہمی ربط۔ ہم نے اس ٹاپک کے حوالے سے 2 ماہ پہلے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو بھی ہم زیر گفتگو لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو مندرجات ہیں اس پر بات چیت کروائیں گے، اور ہمارے جو آج کے موضوع کے جو چیدہ نکات ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، قرآن و حدیث کی موجودگی میں علم فقہ کی ضرورت کیوں؟ کیا قرآن و حدیث اور علم فقہ میں کوئی تضاد ہے؟ کیا تمام فقہی مسائل قرآن و حدیث سے مستنبط ہیں؟ نمبر 4، عہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم میں علم فقہ۔ نمبر 5، کیا علم فقہ علماء متاخرین کی ایجاد ہے؟ نمبر 6، علم فقہ اور اسلامی قانون سازی۔ آج کے ہمارے مدرس جناب مفتی احمد افنان صاحب ہیں، جو کہ جامعۃ الرشید کے دارالفتاء کے ایگزیکٹو کوآرڈینیٹر بھی ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کے درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ آج کے درس قرآن و حدیث کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے فیس بک کے پیج پر اسے لائیو براڈ کاسٹ بھی کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آگے چل کر بھی جاری و ساری رہے گا۔ نہ صرف یہ کہ جاری و ساری رہے گا، اس میں جتنی بھی تبدیلیاں ممکن ہو سکیں گی اس کو نکھارنے کے لیے وہ بھی انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں، انتہائی محترم مکرم بزرگوں، آج القرآن کورسز بہادر آباد کے تحت حسب معمول ایک علمی فکری موضوع پر کچھ بات ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا بھائی الطاف متی صاحب کا کہ وہ اس طرح کے علمی موضوعات پر بات رکھواتے ہیں اور لوگوں کی علمی سطح بلند کرنے کی کچھ نہ کچھ کاوش اور کوشش فرماتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ پچھلا جو موضوع تھا اصول حدیث، اس میں آپ میں سے اکثر حضرات جو تھے میرا خیال ہے، کون حضرات تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، مجھے ذرا اندازہ ہو جائے۔ اچھا جی، اچھا جی،
یہ 2 ہفتوں میں ہم نے کیا تھا، 2 نشستوں میں اصول حدیث کا۔ بات یہ آئی تھی کہ بہت سارے سوالات ایسے آئے تھے کہ حدیث میں کچھ ہے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ فقہ میں مسئلہ کچھ اور بیان کیا جا رہا ہے، تو کیا حدیث اور فقہ آپس میں متضاد ہیں؟ یعنی حدیث میں کچھ اور بات لگ رہی ہے اور بہت سارے حضرات آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ ہے، آپ فقہ میں یہ بیان فرماتے ہیں، حدیث میں کچھ اور بات ہے، امام ابو حنیفہ نے کچھ اور لکھا ہے، امام مالک نے کچھ اور لکھا ہے، یا آپ کے مفتی صاحب یہ فتویٰ دے رہے ہیں حدیث میں تو ایسا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ایک حل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر سوال کا الگ الگ جواب دیں۔ لوگ آتے رہے بولے جی فلاں مسئلے میں آپ نے حدیث کے خلاف کیا، فلاں مسئلے میں آپ جواب دیتے رہے، وہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے، وہ ایڈوانس اسٹڈیز ہے، مطلب وہ پھر سینکڑوں حدیث چلی جائیں گی الگ الگ۔ اور اصل جواب اور اصل طریقہ جو ہے وہ اصولی ہے، پرنسپلز، کہ آپ بیسک طور پہ یہ سمجھ لیں کہ حدیث سے فقہ کیسے نکلی اور علم فقہ کی ضرورت کیوں آئی، اور قرآن سے فقہ کیسے نکلا، قرآن ہوتے ہوئے فقہ کی ضرورت کیوں ہوئی، اور حدیث کے ہوتے ہوئے فقہ کی ضرورت کیوں ہوئی۔ یہ بنیادی مضمون سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کروں گا آج تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل مسائلوں پر بات کریں، ہم ڈھیر ساری مسائل پہ لاؤں گا۔ آج کل جو یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، جیسے مینجمنٹ پڑھائی جاتی ہے، میڈیکل، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ تھیوری بہت زیادہ پڑھائی جاتی تھی، ہم نے رٹا لگا کے۔ آج کل یہ طریقہ بدل گیا ہے، آج کل یہ طریقہ ہے دنیا میں پڑھانے کا کہ کیس اسٹڈی پڑھائی جاتی ہے، یعنی تھیوری زیادہ پڑھانے کی بجائے عملی مثالیں پڑھائی جاتی ہیں، اس سے اصول نکالے جاتے ہیں کہ جناب دیکھیں اس عملی مثال میں یہ بات ہے، تاکہ لوگوں کو کوئی علمی فائدہ ہو، پتہ لگے بھئی اس مسئلے میں جواب یہ ہے اور کیوں ہے، اس لیے ہے۔ لیکن تھوڑا سا پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پس منظر یہ ہے، پہلے بھی میں نے کچھ اشارہ کیا تھا اس کی طرف اپنی کچھ گزشتہ نشستوں میں، پچھلے 1 سال 1.5 سال پہلے میں نے کچھ فقہ کا تعارف عرض کیا تھا، اس میں بھی بات کی تھی۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو علم فقہ کی علیحدہ سے ضرورت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن نازل ہوتا تھا اور قرآن کے احکام پر صحابہ عمل کرتے تھے، اور قرآن کے حکم میں جو مزید تفصیل ہوتی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے تھے۔ اگر صحابہ کو سمجھ نہیں آتا تھا رسول اللہ سے پوچھ لیتے تھے، اب بتا دیتے تھے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ فجر کی نماز اس وقت تک داخل نہیں ہوگی، یا کلوا واشربوا، اس وقت تک کھاتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نظر نہ آ جائے۔ تو حضرت علی آئے صبح، ان کا یا رسول اللہ، ان کا آپ نے کیسے سحری کی؟ کہا میں تو اپنے تکیے کے ساتھ سفید اور کالا دھاگا رکھا، جب میں دیکھتا رہا، جب وہ مجھے الگ نظر آنے لگے پھر میں نے سمجھا سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت تک میں کھاتا رہا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس وقت تک کھاتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نظر نہ آ جائے۔ تو پھر یہ لفظ الگ قرآن کا بعد میں نازل ہوا من الفجر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں بھائی، اس سے کالا دھاگا مراد نہیں، محاورہ مراد ہے، فجر کا دھاگا مراد ہے، کہ افق پر سفیدی سیاہی سے جب الگ ممتاز نظر آنے لگے اور چوڑائی میں سفیدی نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صبح صادق آ چکی ہے اور فجر کا وقت داخل ہو گیا۔ اب صحابہ اگرچہ اہل علم تھے، زبان و بیان کے ماہر تھے، 1000-5000 اشعار ہر آدمی کو یاد ہوتے تھے، عربی دان تھے، لیکن ان عربی دانوں کو رسول اللہ کی صحبت میں رہتے ہوئے بھی یہ قرآن و حدیث سے براہ راست مسئلہ نہیں سمجھ سکتے تھے، ان کو کسی کی تشریح کی ضرورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی۔ پھر صحابہ میں اختلاف بھی ہوئے۔ ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر، بڑے جلیل القدر سابقون الاولون میں، پہلے رسول اللہ پر ایمان لانے والے اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ مارے کھانے والے، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی کی شہادت ہے کہ عمار تو یہاں سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، ایسے آدمی، لیکن فقیہ نہیں ہے کہ انہوں نے فقہ کو یا باقاعدہ طالب علم نہیں بنے۔ تو انہوں نے سفر ہوا اور سفر میں جنابت ہو گئی، غسل واجب ہو گئی۔ تو اب یہ تو پتا تھا کہ اگر سفر میں وضو واجب ہو جائے اور وضو ہو جائے اور پانی نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟
لیکن یہ مسئلہ رسول اللہ سے ابھی تک نہیں معلوم ہوا تھا کہ غسل واجب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے قیاس کیا. کیا کیا؟ قیاس. انہوں نے کہا کہ چونکہ غسل جو ہے وہ وضو سے زیادہ بڑی چیز ہے اور وضو میں صرف ہاتھ منہ دھونا ہوتا ہے، اس لیے ہم ہاتھ پر مٹی پھیرتے ہیں، مٹی والا ہاتھ. تو غسل میں پورا جسم دھونا ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ کپڑے اتار کر مٹی پر لیٹ کر لوٹ پوٹ ہو گئے کہ سارے جسم پر مٹی ہوئی، چلو غسل ہو گیا. یہ غسل کا تحکم ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو بتایا تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بھئی کفاک ان تفعل ہاکذا وہاکذا. بھئی غسل میں بھی ایسے ہی کرنا تھا جو وضو کے تیمم میں کرنا تھا. تو صحابی قیاس کر رہے ہیں اور غلطی کر رہے ہیں، لیکن غلطی کی تلافی کے لیے چونکہ رسول اللہ موجود ہے تو فقہا کی علم فقہ کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ اختلاف بھی ہو رہا ہے صحابہ کا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ بنو قریظہ ہوا، غزوہ خندق میں یہودیوں نے غداری کی، اور اس کے بعد جب غزوہ خندق میں اللہ نے کافروں کو شکست دے دی تو یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا کہ آپ بنو قریظہ پر حملہ کریں، انہوں نے غداری کی ہے، ان کو سزا دیں. تو آپ نے صحابہ کو کہا جلدی بنو قریظہ پہنچو، اور اتنا جلدی پہنچو کہ لا یصلی احدکم الاسرا الا فی بنی قریظہ. اثر بنو قریظہ کے محلے میں پڑھو. کافی فاصلے پہ تھا تھوڑے سے. صحابہ بھاگے. راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگ گئی تو کچھ صحابہ نے، اب اختلاف ہوا قضا ہو رہی ہے، کچھ صحابہ نے کہا بھائی عصر کی نماز تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بنو قریظہ میں پڑھو، قضا ہوتی ہے وہ، کیونکہ نمازوں کے وقت بھی تو کس نے بتائے؟ اللہ کے نبی نے بتائے نا. تو آپ تو شارع ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے رسول اللہ کی؟ شارع. شارع کا مطلب قانون بنانے والا. جیسے آج ہمارے پارلیمنٹ میں قانون بناتی ہیں، تو اسلام میں جو شارع ہے وہ اصل میں اللہ کا رسول ہے اور کوئی نہیں ہے. جو شریعت بنانے کا اختیار ہے، نیا شریعت کا نیا قانون بنانے کا اختیار، وہ اللہ کے نبی کو اور کسی کو نہیں ہے. باقی جو بعد میں لوگ آتے ہیں اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کی روشنی میں تشریح کرتے ہیں. جیسے ججز کیا کرتے ہیں؟ ججز قانون نہیں بناتے، عدالتیں قانون نہیں بناتی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اسٹیٹ کے 3 ادارے ہوتے ہیں. نمبر 1 ہوتا ہے مقننہ، جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، اسمبلی کہتے ہیں. اسمبلی قانون بناتی ہے، بس اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ آج کل چلتے ہیں نا کہ وزیر کے فنڈ اور ادھر پیسہ لگائے گا ادھر خرچ، فضول ہے. اصل جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی صرف قانون بنائے گی، اسی پر غور کرے گی، اسی پر تحقیق کرے گی، ریسرچ کرے گی. یہی کام ہے اس کا. اس کے بعد ججز قانون تبدیل نہیں کر سکتے. جو قانون بن گیا پارلیمنٹ نے، ججز نے اس کی تشریح کرنی ہے، اس کی مزید شاخیں نکالنی ہے، اس کی مزید صورتیں نکالنی ہیں، اس قانون کی روشنی میں مزید نئے سب قانون بنانے ہیں. اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہی حیثیت ہے فقہا کی اور اللہ کے رسول کی. اللہ اور اللہ کے رسول نے قانون بنانا ہے. بعد میں صحابہ ہو، چاہے تابعین ہو، تبع تابعین ہو، فقہا ہو، آج تک کے مفتیان کرام ہو، وہ اس اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں نئے اصول بنائیں گے، نئے قوانین بنائیں گے کہ رسول اللہ اور اللہ کا کیا وظیفہ ہے اور باقی امت کے جو فقہا مفتی ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں اور ان کا اختیار دائرہ کار کیا ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ کون سا قصہ چل رہا تھا؟ عصر کا. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پتہ لگے بیدار ہے. اچھا جی، تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا اور بعض نے کہا کہ نہیں بھائی اللہ کے نبی تو شارع ہیں، ان کو اختیار ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو بنو قریظہ کے محلے میں ہی پڑھیں گے چاہے مغرب کا وقت آ جائے. بعضوں نے کہا نہیں بھائی اللہ کے نبی کے مقصد کو سمجھو، علت کو سمجھو، وجہ کو سمجھو. آپ کی علت مطلب یہ تھا اتنا جلدی جاؤ کہ عصر کی نماز کے وقت میں بنو قریظہ پہنچ جاؤ. یہ مقصد نہیں تھا عصر کی نماز قضا کر لو. تو انہوں نے نماز وہیں پڑھ لی راستے میں. دوسرے صحابہ نے کہاں پڑھی؟ بنو قریظہ میں مغرب کے وقت میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آئے آپ نے کہا دونوں ٹھیک ہیں. اچھی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی ایک مفتی صحیح ہے غلط ہے، وہ سخت فتویٰ لگاتے ہیں وہ مفتی گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، یا ایک فقیہ صحیح غلط ہے، یا ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ جو بات بخاری میں لکھی ہے بس یہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے، یا جو ہم سمجھتے ہیں وہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے. دین ایک ہی ہوتا ہے دو نہیں ہوتے، یا مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے دو نہیں ہو سکتے، دو مسئلے غلط ہے. یہ تو صحابہ میں دو مسئلے ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی زندگی میں ہو رہے ہیں اور آپ فرمانے دونوں صحیح ہیں. اس لیے کہ دونوں ایک الگ نظر سے قیاس کرے تھے. اور یہاں سے اسلام میں فقہ کے 2 بڑے اسکول آف تھاٹ نکلے. ایک اسکول آف تھاٹ آپ کو وہ نظر آئے گا جو اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتا ہے، اس کی علت میں زیادہ نہیں پڑتا ہے بہت زیادہ نہیں پڑتا. وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ حدیث کے لفظ پر، قرآن کے لفظ پر عمل ہو جائے. دوسرا اسکول آف تھاٹ وہ نکلا جو علت بہت زیادہ نکالتا ہے، بہت قیاس کرتا ہے.
مقصد پہ غور کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کا مقصد کیا تھا، اس سے اصول نکالتے ہیں، اس اصول کے اوپر پھر ہزاروں مسائل نکالتے ہیں. تو ان کو کہا گیا اہل الرائے اور اہل القیاس. اگر موٹا موٹا میں عرض کروں، امام احمد بن حنبل رحم اللہ پہلے کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی وہ اہل الحدیث میں آتے ہیں کہ وہ حدیث کی نص پر سب سے زیادہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک جو ہیں وہ اہل الرائے میں زیادہ آتے ہیں. وہ علت نکالتے ہیں، عرف دیکھتے ہیں، سارے ٹولز لگاتے ہیں، قانون کی وجہ نکالتے ہیں، قیاس کرتے ہیں اور اس کو آگے پھیلاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو قانون چلا ہے 800 سال وہ امام ابو حنیفہ کا چلا ہے. کیونکہ یعنی سلطنت عثمانیہ کا، سلطنت عباسیہ کا، سلطنت بنو امیہ میں بھی تو قانون چلا ہے وہ اس لیے کہ اس میں جب آپ علت نکالیں گے تو اس سے ہزاروں مسائل نکلیں گے پھر. اور بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے قیاس کو بالکل رد کیا ہے، ان کا مسلک آگے چلا ہی نہیں، اور ان کو اہل سنت نے اپنے ائمہ میں شامل نہیں کیا، اگرچہ بہت بڑے لوگ تھے. میں مثال دیتا ہوں، داؤد ظاہری کہتے تھے بس جو حدیث میں لکھا ہے اسی پر عمل کرنا ہے، نہ اس پہ آگے سوچنا ہے، نہ پیچھے سوچنا ہے، نہ اس کی علت نکالنی ہے، نہ وجہ نکالنی ہے، نہ مقصد نکالنا ہے، نہ تشریح کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا بس جیسے. اب اس میں بعض دفعہ لطیفے آئے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا. تو اب باقی ائمہ نے تو کہا کہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب اس لیے نہیں کرنا کہ کھڑے ہوئے پانی میں جب بھی نجاست گرے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گا، چاہے وہ پیشاب ہو، چاہے خون ہو، چاہے پیپ ہو، چاہے گوبر ہو، کوئی بھی نجاست گرے گی وہ شراب ہو ناپاک ہوگا. اور اس سے انہوں نے ہزاروں اور مسئلے نکالے. کھڑے ہوئے پانی کا مطلب جوڑ کا پانی بھی ہے، دریا کا جو کھڑا ہوا پاؤنڈ ہے اس کا پانی بھی ہے، بالٹی کا پانی بھی ہے، سارے پانی کھڑے ہوئے ہیں. داؤد ظاہری نے وہ کہا نہیں بھائی، حدیث میں صرف آیا ہے کہ جوہر کا پانی اس میں پیشاب نہیں کرنا. چنانچہ ان کو کہا اگر کوئی گلاس میں ڈال کر، پیالے میں ڈال کے پیشاب اس میں ڈال دے، کہہ رہے وہ صحیح ہے. تو کیوں صحیح ہے کہ حدیث میں تو وہ بات آئی، یہ بات نہیں آئی. تو ان کا مسلک رک گیا. کیوں؟ انہوں نے لاجک نہیں لگائی اور یہ سمجھا کہ لاجک اسلام کے خلاف ہے، تو ان کو تو بالکل ہی نکال دیا. ان کا نہ کوئی مذہب آگے چلا نہ مسلک، کیونکہ اس میں پھر آگے بڑھ نہیں سکتا نا. اب حدیث میں تو اونٹ پر سفر کی بات آئی، اب گاڑی آ گئی تو ان کو بولے جی گاڑی میں کیسے نماز پڑھیں گے، یا ٹرین پہ کیسے پڑھیں گے، جہاز میں. وہ کہے حدیث میں تو نہیں ہے. وہ نہیں ہے تو کیا کرے، تو چھوڑ دیں، نماز ہی نہ پڑھے. اور آگے مسائل آ رہے ہیں بہت سارے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں. کرنسی اس زمانے میں سونا چاندی تھی، تو اب پیپر کرنسی آ گئی، پلاسٹک کرنسی آ گئی، ڈیجیٹل. اس کا کیا حکم ہوگا؟ حدیث میں تو نہیں ہے. وہ بولیں گے نہیں تو ہم کیا کریں. تو دین رک جائے گا. اور یہ تأثر لوگوں کو جائے گا کہ شریعت مردہ ہے، اور یہ تأثر جائے گا کہ اسلام ہر زمانے کے لیے نہیں ہے. تو وہ مسلک تو بالکل ہی غلط ہو گیا. صحیح جو چلا، کچھ لوگ زیادہ قیاس کرنے والے، کچھ لوگ کم قیاس کرنے والے. تو یہ بات یہاں تک ہوئی کہ رسول اللہ کے زمانے میں فقہ کا الگ سے علم نکالنے کی ضرورت نہیں تھی. جیسے میں نے کہا تھا کہ حدیث کے علم کو الگ سے نکالنے کی ضرورت بھی نہیں تھی رسول اللہ کے زمانے میں، کیونکہ سنانے والے رسول اللہ، سننے والے صحابہ سارے ثقہ. بیچ میں کوئی ایسا واسطہ آ ہی نہیں سکتا جو ان ریلائبل ہو. جب آ ہی نہیں سکتا تو علم حدیث کی ضرورت بھی نہیں تھی. آگے چلا، تابعین تبع تابعین کا زمانہ آیا تو آپ نے 2 نشستوں میں سنا تھا کہ علم حدیث بنانے کی ضرورت پیش آئی، کہ ان ریلائبل لوگ آنے لگے، غلط حدیثیں روایت کرنے والے یا بھولنے والے یا حدیث کا غلط مفہوم سمجھ کر غلط بیان کرنے والے، تو اصول حدیث نکلا. اسی طرح علم فقہ پھر بننا شروع ہوا. صحابہ کے زمانے میں رسول اللہ کی وفات کے بعد جب نئے مسئلے پیش آنے شروع ہوئے تو صحابہ کے مختلف مسلک بنے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف بات فرمائی. جیسا کہ نماز میں پہلے بولنا منع تھا، پھر بولنا جائز تھا، پھر بولنا منع ہو گیا، سلام کرنا جائز ہو گیا. چنانچہ ایک صحابی آئے سفر سے اور مسجد نبوی میں، عبداللہ بن مسعود غالباً آئے، اور انہوں نے سب کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب نماز پڑھے تھے تو کسی نے جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحابہ یوں کرنے لگے، یعنی ہاتھ مارنے لگے کہ بھائی سلام نہیں کرنا، خاموش ہو جاؤ. اب وہ زور سے کہہ رہے ہیں بھائی میں تمہیں سلام کرتا ہوں، تم جواب نہیں دیتے، عجیب لوگ ہو. خیر نماز پڑھ لی. نماز کے انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا، میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ کیونکہ جب وہ گئے تھے مسجد نبوی سے اس وقت تو ایسے ہوتا تھا. ان کو کہا جی حکم تبدیل ہو گیا.
اب سلام کرنا بھی منع ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ بعض صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آخر میں آپ نے احکام تبدیل فرمائے، پہلے زمانے میں کچھ اور فرمایا، آخر زمانے میں حکم کو، جیسے ڈاکٹر ایک دوا دیتا ہے پھر دوسری دیتا ہے پھر تیسری، اسی طرح شریعت، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی کہ ہر انسانوں کے مناسب مزاج کے مناسب شریعت بدلتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے بعد نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بدلی، رسول اللہ کے زمانے میں بدلتی چلی گئی۔ تو رسول اللہ نے بھی بدلا ہے احکام کو، اور احکام تجرید کے ساتھ آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا شراب کی حرمت کب آئی ہے؟ وہ 4 5ویں صدی ہجری میں۔ حجاب کا حکم 5ویں ہجری میں، بہت آہستہ آہستہ۔ تو جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات نہیں سنی اور وہ سفر میں چلے گئے، وہ پہلی بات پر قائم رہے کہ وہ جو ہم نے تو وہی سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی بات تھی۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ بعض صحابہ میں اختلاف ہوا، تشریح تعبیر کا، مشاہدے کا اختلاف ہوا، بہت مختلف قسم کے۔ مثال کے طور پر جو کسوف کی نماز ہے، جب یہ سورج چاند گرہن ہو جائے تو اس میں کتنے رکوع ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 1 رکوع ہے، اور امام مالک، امام احمد کے نزدیک 5 رکوع ہیں، کسی کے نزدیک 3 رکوع ہیں۔ اب یہ 3 5 رکوع ہو گئے، 1 رکوع ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو سمجھ یہ آیا، بعض فقہاء نے لکھا کہ دیکھو ہوا یہ تھا کہ چونکہ کسوف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع بہت لمبا کیا، اور آپ میں سے کسی نے صلاۃ الکسوف اگر پڑھی ہو سورج گرہن کی تو اس میں بہت لمبا رکوع اور بہت لمبا سجدہ ہوتا ہے۔ میں نے حرم میں ایک دفعہ پڑھی تھی، وہ کوئی 2 رکعتوں میں 45 منٹ 50 منٹ لگ گئے تھے، بہت لمبی پڑھائی جاتی ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی پڑھ رہے تھے تو بعض صحابہ نے بیچ میں اٹھ کر دیکھا کہ آپ اٹھ تو نہیں گئے، پھر رکوع میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ کر دیکھا کہ آپ اٹھ تو نہیں گئے، پھر رکوع میں چلے گئے۔ اب یہ پیچھے والے صحابہ نے دیکھا کہ یہ صحابہ اٹھ رہے ہیں پھر نیچے جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں پھر نیچے جا رہے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ رکوع زیادہ ہے، اور آگے والوں کو پتا تھا نہیں رکوع زیادہ نہیں، رکوع کم ہے۔ اس سے ائمہ میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف رہا۔ اور یہ ہم اصولی طور پہ سمجھ چکے ہیں کہ فقہی مسائل میں اختلاف غلط نہیں ہے بلکہ اچھی چیز ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ اگر اہل علم صحیح فقہی اختلاف کرے تو کوئی غلط بات نہیں، اچھی بات ہے۔ یہ ڈائیورسٹی، یہ خوبصورتی ہے اور جمال ہے اس علم کا، دنیا کے ہر علم کا۔ اچھا، آگے پھر صحابہ میں مزاج کے اعتبار سے مسلک بننے لگے۔ اب فقہا صحابہ بہت تھوڑے تھے، سارے نہیں تھے۔ میں نے عمار یاسر کی مثال بیان فرمائی، اتنے بڑے آدمی تھے لیکن فقیہ نہیں تھے، تو انہوں نے فتویٰ نہیں دیا۔ فتویٰ دینے والے سب سے اونچے جو گزرے وہ زید بن ثابت، وہ فتوے سے معروف ہوئے۔ معاذ بن جبل، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، یہ اس طرح کے جو صحابہ تھے اور بھی تھے، یہ مشہور ہوئے فقہ اور فتویٰ کے ساتھ۔ تو سب صحابہ نے ان کا فتویٰ لینا شروع کیا، اور تابعین نے بھی ان کا فتویٰ۔ پھر ان کے مزاجوں میں اختلاف، یعنی فتوے میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کی ایک وجہ اور بھی آئی۔ ایک تو میں نے عرض کیا نا کہ روایات کا اختلاف، کہ رسول اللہ کی روایات میں آپ نے کچھ اور کیا، کس صحابی نے کیا دیکھا کچھ اور سمجھا، کسی صحابی نے کس واقعے کو کیا سمجھا، کسی نے کیا سمجھا۔ تیسری چوتھی وجہ ایک یہ ہے کہ مزاج کا اختلاف، اور مزاج کا بڑا دخل ہے فتوے میں آج بھی آپ اگر مفتیان کرام کو دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فلاں دارالعلوم کا مزاج سخت ہے، عزیمت والا ہے، سخت تو نہیں کہنا چاہیے، عزیمت والا ہے۔ فلاں دارالعلوم کا مزاج رخصت والا ہے، آپ کو واضح سمجھ میں آئے گا۔ ان کے 1 2 مسائل کی بات نہیں ہے، ان کے سینکڑوں مسائل میں آپ کو یہ رنگ نظر آئے گا۔ وہ حرام کہتے ہیں اور حرام ہونے سے پہلے بھی حرام کہہ دیتے ہیں تاکہ لوگ بچ جائیں، اور دوسرے ایسے ہیں کہ ہر حرام میں راستہ نکال کے دیتے ہیں کہ بھی حرام تو ہے لیکن ایسے کر لو ایسے کر لو، اور اگر کہیں رخصت گنجائش نکلتی ہے تو کہتے ہیں جائز ہے۔ یہ 2 مزاج آپ کو نظر آئیں گے۔ تو صحابہ میں ایسی مزاج تھے 2۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کا مزاج ذرا عزیمت والا تھا، اور عبداللہ بن عباس کا مزاج رخصت والا تھا، وہ رخصتیں زیادہ دیتے تھے، تو یہ مزاج بھی چلتے چلا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث پر بڑا سخت عمل کرنے والے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے زبردست عاشق تھے۔ صحابہ میں جو بے مثال عاشق گزرے رسول اللہ کے وہ عبداللہ بن عمر ہیں۔ رسول اللہ کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کیا ہے، بخاری میں آیا ہے روایت میں، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، یہاں تک کہ جب حج کے سفر میں گئے تو ان کو یہ یاد تھا کہ رسول اللہ نے کس جگہ رک کر نماز پڑھی،
کس جگہ رک کر آپ نے آرام کیا، کس جگہ آپ بیت الخلاء گئے تو وہاں پر آرام کرتے تھے، وہاں رکتے تھے، وہاں بیت الخلاء کے لیے رکتے تھے کہ بھئی آپ کے آرام کا وقت تو نہیں ہے، نہیں میرے حبیب یہاں رکے تھے. میں اتنا زبردست اتباع سنت عبداللہ بن عمر نے. اور آپ عبداللہ بن عمر کا اتباع دیکھیں، خواتین بیٹھی ہیں، اس مسئلے کو میں آگے بھی اس مسئلے کو آگے بیان کر دیں گے، یہ آئے گا، یہ مسئلہ بھی پریکٹیکلز میں آئے گا، اس کو آگے بیان کر لیں گے، اس کو ذہن میں رکھیں، ان کا ایک واقعہ آئے گا. تو یہ صحابہ میں فقہی اختلاف، اور یہ اختلاف کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ قرآن اور حدیث کی تعبیر تشریح میں فرق. کیونکہ ہم نے اصولی طور پہ کیا سمجھا ہے کہ فقہ قانون بناتا نہیں ہے، اس کی تشریح کرتا ہے. اصل حدیث قانون بناتی ہے لیکن اس کی تشریح میں اختلاف ہوتا ہے. اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ حدیث اور فقہ میں ربط کیا ہے، کہ قانون تو حدیث بناتی ہے، یہ قرآن بناتا ہے، لیکن اس کی تعبیر، تشریح، اس کا فہم، اس کی امپلیمنٹیشن میں اختلاف ہوتا ہے. جیسے ججز کا اختلاف ہوتا ہے. ہم جرمنی میں تھے کانسٹیٹیوشن کورٹ میں، اور جرمنی کا سب سے بڑا کورٹ ہے، وہاں کے جج کے ساتھ بیٹھے تھے. 3 گھنٹے ہم بیٹھے، اسلامک ایشوز پر بھی ڈیبیٹ ہوا، ان سے بات ہوئی کافی لمبی. تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے یہاں ڈائیورسٹی کتنی ہے. انہوں نے کہا ہمارے یہاں اگر ایک ایشو ہوگا، ہمارے پاس ایشو آئے گا، اس میں 16 جج ہیں تو 24 اوپینین آئیں گے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ 2 اور 2 4 نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، یہ پوری سائنس ہے، بہت کمپلیکیٹڈ سائنس ہے. تو ہم نے کہا ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. باقی اگر اتنے لوگ ہیں اور بہت سارے اوپینین آئیں گے، پھر وہ اوپینین آہستہ آہستہ چھلنی سے چھلیں گے، ریفائن ہوں گے، آخر میں 3-4 آرا رہ جائیں گی. تو یہ اس طرح چلتا رہا. پھر یہ جو ائمہ آگے بنے ہیں، ائمہ فقہ، ائمہ حدیث کا ہم پڑھ چکے تھے. وہ حدیث جن صحابہ سے جس آدمی نے حدیث لی اس کے اندر اس کا مزاج آیا. فقہ میں بھی ایسے ہی ہوا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، امام ابو حنیفہ بھی کوفہ میں تھے، ان کے استاد حماد اور ابراہیم بھی کوفہ میں تھے. تو امام ابو حنیفہ میں کس کا مزاج آیا؟ عبداللہ بن مسعود کا، کیونکہ ان کا ایک خاص فقہی مزاج تھا. اور عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑے عالم دعا دیے. ان کا فقہ صحابہ میں اونچے درجے کے فقی مفتی تھے. عبداللہ بن عمر وہ بھی بڑے جلیل قدر، وہ چونکہ حجاز میں رہے، اور امام مالک بھی کہاں تھے؟ حجاز میں، مدینہ میں. تو امام مالک نے عبداللہ بن عمر کا مزاج زیادہ لیا. اس طرح آگے صحابہ میں مختلف مزاج بھی جو بنے وہ انہی کی وجہ سے. پھر اور ائمہ بھی تھے، صرف امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام شافعی نہیں تھے. ان کے سفیان ثوری بھی تھے، اور سعید بن مسیب رضی اللہ رحمہ اللہ بھی تھے، اور کیا کہتے ہیں اسحاق بن راہوی بھی تھے، عبداللہ بن مبارک بھی تھے. بہت ایک ازدہار، یعنی رچ وہ تھا کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے درجے کے سینکڑوں لوگ عالم اسلام میں تھے، اس درجے کے، کیونکہ رسول اللہ سے قریب کا زمانہ تھا. انہوں نے خود صحابہ سے حدیثیں سنی تھیں، خود صحابہ سے حدیثوں کا استدلال اور مسائل سنے تھے. پھر اگر یہ انہی کے شاگرد تھے تو انہوں نے نیا کام کیا کیا؟ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحم اللہ اور امام شافعی اور امام احمد نے، انہوں نے نیا کام یہ کیا کہ فقہ کو ایک نئی مستقل سائنس بنایا. عبداللہ بن عمر تو حدیث محدث بھی تھے، حدیث سنتے تھے اور مسئلہ بیان کرتے تھے. اس حدیث میں یہ سمجھاؤں، کیوں سمجھاؤں، یہ بیان نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھ جاتے تھے. عبداللہ بن مسعود بھی کہتے تھے بھئی میں اس حدیث کی روشنی میں یہ سمجھا ہوں، اور اس حدیث کی روشنی میں یہ فتویٰ ہے میرا. لیکن کیوں فتویٰ ہے؟ کون سا اصول لگایا آپ نے؟ دوسری حدیث کو کیوں نہیں لیا، اس کو کیوں لیا؟ تو قرآن کی آیت کی یہ تشریح کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں لی، یہ وہ نہیں بتاتے تھے. یہ کام پھر سب سے پہلے کیا ہے امام ابو حنیفہ نے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصول فقہ بنائے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا اصول حدیث بننے شروع ہوئے تھے تابعین کے زمانے میں، حدیث صحیح، ضعیف، حسن، ضعیف، اور پھر آگے بڑھتے چلے گئے، کتنا بڑا اصول. اسی طرح علم فقہ بھی اسی زمانے میں، یعنی اسلامک سائنسز بن رہی تھیں. انہوں نے اصول بنانے شروع کیے کہ بھائی قرآن جو ہے نا، قرآن اور حدیث کے جو احکام ہیں وہ ان کی 20 قسمیں ہیں. پھر ہر قسم کی 4 قسمیں ہیں، وہ یا تو اس میں ہوگا، یا اس میں ہوگا، یا حقیقت ہوگا، یا مجاز ہوگا، یا صریح ہوگا، یا کنایہ ہوگا، یا دلالت ہوگا، یا عبارت ہوگا، یا اشارہ ہوگا، اور یا عام ہوگا یا خاص ہوگا. ایک بڑی لمبی اصول فقہ اس سے نکلا. اچھا الطاف بھائی، اصول فقہ پر ایک بات الگ سے رکھنی چاہیے، اس میں کام پورا نہیں ہوگا کیونکہ اصول حدیث کا تعارف تو ہم نے کر لیا. اب اصول فقہ کا تعارف بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ. خیر جی، یہ آگے چلا اور بات کیا آ رہی ہے کہ مسئلہ اصل میں نکلتا کہاں سے ہے؟
کہاں سے نکلتا ہے اصل مسئلہ؟ حدیث سے اور قرآن سے، اپنی جیب سے کوئی نہیں نکالتا. ٹھیک. امام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ ہمارے ان بھائیوں نے بلایا جو امام ابو حنیفہ امام مالک کو اچھا نہیں کہتے، یا وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو اپنے ایسے کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں ہم حدیث پر ہی چلیں گے، فقہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہیں ہمارے بھائی. تو امام ابو حنیفہ مولانا اشرف تھانوی صاحب کو دوسرے علماء نے کہا بھئی آپ نہیں جائیں. کبھی بھائی میرے مسلمان ہیں، جاؤں گا میں کیوں نہیں جاؤں. گئے، بیان کیا بڑی عزت سے. آخر میں انہوں نے کہا کہ جی کوئی نصیحت کریں، کیونکہ احترام کی فضا تو تھی الحمدللہ، ہونی بھی چاہیے. تو حضرت نے فرمایا میں آپ کو 2 نصیحتیں کرتا ہوں بس. آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ جس فقہی مسلک کو سمجھتے ہیں، حدیث کے اوپر ڈٹ کے چلتے ہیں، چلتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی ایک ذوق ہے. لیکن 2 کام نہ کریں. ایک بدگمانی نہ کریں، دوسری بد زبانی نہ کریں. بدگمانی کا مطلب ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ امام مالک نے جیب سے مسئلہ نکالا ہے، حدیث سے نہیں، حدیث کو چھوڑ دیا. یہ بدگمانی ہے. اور بد زبانی کا مطلب پھر اس کی وجہ سے آپ فقہا اور مفتیوں کو برا بلا نہ کہیں کہ وہ جیب سے مسئلے نکالتے ہیں. وہ جیب سے نہیں نکالتے، وہ حدیث سے نکالتے ہیں. اور فقہ حدیث کے بغیر چل نہیں سکتی. اب میں آپ کو چند اقوال سناتا ہوں. امام ابن عیینہ رحمہ اللہ، سفیان ابن عیینہ امام ابو حنیفہ کے دور کے بڑے فقیہ، فرماتے ہیں الحدیث مضلۃ الا للفقہاء. حدیث گمراہ کر سکتی ہے انسان کو سوائے فقہا کے. کیونکہ ایک عام آدمی کے پاس جب 4 حدیثیں آ گئیں، وہ تو کافر بھی ہو سکتا ہے. وہ بولے گا یہ اچھا، ایک جگہ یہ کہا، ایک جگہ یہ کہا، ایک جگہ یہ کہا، یہ دین تو خراب ہے، اچھا اس میں تو کانٹرڈکشن ہے. وہ تو اپنے ہاتھ دھو سکتا ہے. الا للفقہاء، فقہا بتائیں گے نہیں بھائی جو یہ کہا وہ اس موقع پہ کہا، جو یہ کہا وہ اس لیے کہا، اور جو یہ کہا وہ اس لیے کہا. اور آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب مجھے آپ نے سر کے درد کے لیے پیناڈول دی تھی اور ان کو آپ نے پونسٹان دے دیے، تو آپ بڑے خراب آدمی ہیں. بولے گا نہیں بھائی آپ کو اس لیے دی تھی کہ آپ کو یہ مسئلہ تھا، اس کو اس لیے دی تھی، اس کو وہ مسئلہ تھا. بات تو سمجھو. اب اگر آپ فارمیسی والے کے پاس چلے جائیں گے، وہ تو بولے گا دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں بھائی، کوئی فرق نہیں ہے. تو جس نے صرف حدیث کو دیکھا ہے وہ بولے گا کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جس کو حدیث کی کن، علت، فقہ، پس منظر وہ معلوم ہے، وہ بولے گا نہیں بھائی اس کی وجہ یہ ہے. امام عبداللہ بن وہب، یہ بھی اس درجے کے بڑے عالم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے امام مالک اور امام لیث سمرقندی کے ذریعے نہ بچاتا میں تو گمراہ ہو جاتا. امام مالک اور ابو لیث سمرقندی اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ مفتی ہیں. تو اس کو کہا کہ ان کو کہا گیا کہ کیسے آپ گمراہ کیسے ہو جاتے؟ کہا میرے پاس حدیثیں اتنی زیادہ ہی میں حیران ہو گیا. وہی ایک موضوع پر 3-4 مختلف حدیثیں آ گئی تو میں کیا ہو گیا؟ حیران. اگر یہ لوگ مجھے نہ سمجھاتے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے تو میں گمراہ ہو جاتا. امام عبداللہ بن وہب یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر حدیث والا آدمی جس نے کسی فقیہ کو، مفتی کو اپنا امام نہیں بنایا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. کیوں؟ پریشان ہوگا، غلط مسائل بتائے گا. حدیث میں یہ ہے، وہی کام کرے گا. وہ کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرو، اسی طرح کے کام، اور کرتے ہیں لوگ اس طرح کے کام، ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کیا کر رہے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی نے حدیث زیادہ پڑھی اور فقہ کو نہیں دیکھا، اس کے ساتھ ملایا نہیں، تو وہ کامیاب نہیں ہوا میری نظر میں کبھی. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ امام مالک تابعی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس وقت کے. امام ترمذی فرماتے ہیں، جو جلیل القدر صحیح ستہ میں ان کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ یقول، میں نے امام بخاری کو سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے ایک آدمی ایک حدیث سنے اور اس کا فقہ بھی اس کے پاس ہو، اس کا مسئلہ کیسے نکالنا ہے یہ اس کو پتہ ہو. یہ اس سے زیادہ اچھی بات ہے کہ کئی حدیثیں سنے اور اس کا مسئلہ نہ پتہ اس کو. کیوں؟ کیا کرے گا وہ؟ حدیث یاد کرنے کی سعادت تو آ جائے گی، عملی مسئلہ نہیں نکال سکے گا. اچھا اب ہم ذرا، میں نے عرض کیا تھا، پریکٹیکل مثالوں پہ آ جاتے ہیں کہ حدیث، قرآن حدیث اور فقہ آپس میں کیسے جڑتے ہیں. اب مثالیں سننا شروع ہو جائیں. پہلے قرآن سے ہم شروع کرتے ہیں، قرآن سے آ جائیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا، خواتین سے متعلق ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ اپنے آپ کو 3 قروء روک کر رکھے. 3 قروء روک کر رکھے. پہلی بات تو روک کے رکھے گا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں تو نہیں بیان کیا کیا مطلب ہے، کہاں روک کے رکھے، کس طرح روک کے رکھے. نمبر 2، جو اللہ فرمانے 3 قروء روک کے رکھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا قروء؟ اب اگر کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھے گا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب فقہا نے محنت کی تو انہوں نے عدت کے مسائل نکالے
اور اس میں چند احادیث بھی مل گئیں، ان کو جوڑ کے کہا کہ بھائی روک کے رکھنے کا مطلب یہ ہے عدت میں رہے، عدت کے اندر یہ ساری پابندیاں ہیں کہ وہ جو ہے وہ گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلے گی، اور وہ عدت میں کسی اور شوہر سے شادی نہیں کر سکتی، اور اگر طلاق یافتہ عورت ہے، اس کو 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، رجی ہوئی ہے، تو وہ خوب بند سنور کے رہے گی تاکہ شوہر کو رغبت ہو جائے، وہ رجوع کر لے، اور اگر طلاق بائن ہو گئی ہے یا موت کی عدت ہے تو پھر وہ بند سنور کے نہیں رہے گی۔ اور عدت کے سارے احکام یہ کہاں سے نکالے؟ فقہا نے نکالے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں۔ دوسرا، قروء کے مسئلے پہ اختلاف ہوا کہ جب لغت کھول کے دیکھی اور عربوں کی لغت میں گئے، اور لغت کی اس زمانے میں کتابیں نہیں ہوتی تھیں، جاہلی اشعار پڑھتے تھے، جو عربوں کے اشعار تھے اس کے اندر دیکھتے تھے انہوں نے کیا معنی لیا ہے۔ چنانچہ یہ جو فقہا تھے یہ بہت بڑے پوئٹس بھی ہوتے تھے، شاعر، کیونکہ ان کو لغت دیکھنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں شعر یاد کرنے پڑتے تھے اس زمانے کے، اس میں دیکھتے تھے۔ تو پتہ لگا کہ قروء کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے حیض پاکی، ایک معنی ناپاکی۔ اب یہ عجیب بات ہے، پاکی بھی قروء ہے، ناپاکی بھی قروء ہے، تو کیا مطلب؟ عورت 3 پاکیاں پوری کرے پھر عدت پوری ہوگی، یا 3 ناپاکیاں پوری کرے پھر عدت ہوگی؟ اور اس میں فرق ہے۔ 3 ناپاکی پوری کرے گی تو پہلے ناپاکی پوری ہو جائے گی، 3 پاکیاں پوری کرے گی تو بعد میں 1 مہینہ اور بڑھ جائے گا۔ تو امام حنیفہ نے فرمایا کہ نہیں، قروء کا مطلب ہے ناپاکی، حیض، اور امام شافعی نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب ہے طہر، پاکی، اور دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، زبردست قسم کے دلائل، صفحات کے صفحات انبار لگا دیے، کیا عجیب دلائل۔ تو اختلاف ہو گیا۔ اب یہ اختلاف انہوں نے اپنی جیب سے نہیں نکالا، بلکہ قرآن کی آیت پر اپنے سارے علم کو لگا کر، دنیا جہان کے علم کو لگا کر، اصول لگا کر غور کیا، اور اختلاف ہوا۔ اختلاف آج تک ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ قرآن میں ربا کی آیات بہت زیادہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا۔ تو ربا کو تو حرام کیا، یہ ربا کیا ہے؟ ربا کا لغوی معنی ہے زیادتی۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ سودا کریں گے اور زیادہ نفع لیں گے، حرام ہو جائے گا۔ اگر آپ وہ اس طرح سمجھیں، وہ والا کیس یاد رکھیں نا، پیشاب کرنا ٹھنڈے کھڑے ہوئے پانی میں، حرام ہو جائے گا۔ بے اللہ کہہ رہے زیادتی حرام ہے خرید و فروخت میں، تو خرید و فروخت میں نفع لینا حرام ہے، سمجھے؟ نہیں بھائی، ربا کیا چیز ہے، اس کو سوچنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے فرمایا کہ ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يبين لنا ابواب الربا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اور سود کی پوری تشریح ہمیں بیان نہیں کی۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں تو کیوں نہیں کی؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے کوتاہی کی؟ نہیں، کوتاہی نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس میں آراء بنیں گی، اور میری امت کے فقہا اور صحابہ اور تابعین یہ اس میں تشریح کر کے خود نکالیں گے اور لوگوں کو بیان کریں گے، اور ہر زمانے کا ربا بیان کریں گے، کیونکہ ہر زمانے میں نیا قسم کا ربا آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تھوڑی سی اس کی تشریح فرما دی کہ الذهب بالذهب، سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے بیچنا حرام ہے۔ لیکن بھائی آج تو نہ ہم گندم پر سود ہے، نہ سونے چاندی پر، آج تو نوٹ پر سود ہے۔ تو نوٹ پر سود آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک طریقہ یہ آپ بولے جی نوٹ تو حدیث میں آیا ہی نہیں ہے، تو چلو جائز ہے، ادھر ربا میری۔ دوسرا ہے نہیں بھائی، آپ نے جو کہا تھا کہ سونے کو سونے کے بدلے برابر بیچنا ضروری ہے، کمی بیشی زیادہ نہیں کرنا، کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ وہ کرنسی تھی، اور جو بھی کرنسی ہوگی جس زمانے میں، چاہے وہ ڈیجیٹل منی بھی آ جائے، چاہے وہ بٹ کوائن آ جائے، اس میں اوپر نیچے آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا چلیں، یہ بات تو آ گئی۔ تو اچھا، اس لیے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو نوٹ کرنسی ہے اس میں ربا جاری نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو سونے چاندی میں ہوتا ہے۔ یہ غلط بات ہے، یعنی آپ تو ربا کا دیوار مار دینا، پھر تو چوپٹ کھول دیا آپ نے، ساری دنیا میں سود کھاؤ لو۔ پٹھان کا سود بھی جائز ہے، کوئی ناراض نہ ہو، لیکن یہ ایک اصطلاح ہے اصل میں، کیونکہ وہ سود لیتے ہیں ڈبل، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اور بینک کا بھی جائز ہے، سود ہی ختم ہو گیا اگر یہ انداز اختیار کریں۔ اچھا چلیں، مختلف کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ ہو تو سود ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں روپے کے بدلے روپے دے رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ میں روپے کے بدلے ڈالر خرید و فروخت کر رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ میں سونے کے بدلے روپے بیچ رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ میں چاندی کے بدلے سونا بیچ رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ اب یہ کون نکالے گا؟ فقہا غور کیا، اصول نکالے، لمبی کتابیں لکھیں، اور ان کے شاگردوں نے ان اصولوں کو اور ریفائن کیا، ان کے شاگردوں نے اور ریفائن کیا، اور ریفائن کیا، اور ریفائن کیا، ہم تک پہنچ گیا۔ تو فیصلہ سود مفتی شفیع صاحب رحم اللہ کا بھی ہے، حضرت مفتی تقی صاحب نے جو پاکستان کا آفیشیل 900 صفحے میں ماشاءاللہ سود کا فیصلہ لکھا گیا، سپریم کورٹ سے جو لکھا گیا، اور وہ ابھی تک قائم ہے وہ فیصلہ،
وہ اپ ہیلڈ ہے ابھی تک. وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے، جسٹس تنزیل الرحمان صاحب نے، ڈاکٹر محمد غازی صاحب، ان حضرات نے مل کے لکھا. وہ آج ہمارے پاس اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہے. اب وہ ساری ڈیٹیل کیا قرآن میں، وہ حدیث میں نہیں، وہ قرآن و حدیث کی تشریح ہے. ان حضرات کے علم کی معراج ہے، ان کی قابلیت ہے. اچھا جی، بعض لوگوں نے یہ سمجھا آج زمانے میں کہ وہی وہ تو رسول اللہ کے زمانے میں حرام تھا، آج تو حرام نہیں ہے. یہ کہا لوگوں نے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ربا حرام تھا، آج تو حرام نہیں ہے. اس پر ہمارے حضرت مفتی تقی صاحب ایک لطیفہ سناتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک گویا ہندوستان سے گیا عرب عمرہ کرنے. اب وہ گویا تھا، اب اس کا دل کرے گانا بجاؤں. تو جب گانا بجانے سب بولے نہیں بھائی تم حج کرنے آئے ہو، گانا نہیں بجانا. اچھا، وہ مکہ سے مدینہ سفر کرنے جا رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، راستے میں کہیں خیمے میں رکے، ایک بدو آیا. تو بدو نے کہا کہ میں آپ کو گانا سناتا ہوں. اس نے اپنا کوئی طبلہ شبلہ لایا، گانا بجانا شروع کیا. تو جب وہ گانا بجا کے فارغ ہوا تو وہ جو ہندوستان کا گویا تھا اس نے کہا اچھا اب مجھے سمجھ میں آیا رسول اللہ نے گانا کیوں حرام کہا تھا. آپ نے اس جیسے آدمی کا گانا سنا تھا اس لیے حرام کہا تھا، اتنا بھدا گانا. اگر میرا گانا سنتے اتنی حسین آواز کا تو آپ حرام نہ کہتے. اور لوگوں نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ قرآن نے خنزیر کو اس لیے حرام کیا ہے کہ اس زمانے میں خنزیر نجاست کھاتے تھے، آج تو جناب پورے ہائیجین رولز کے مطابق خنزیر پلتے ہیں. ایسے انسان بھی ایسی غذا نہیں کھاتے جیسے خنزیر کھاتے ہیں. ان کی فارمنگ ہوتی ہے، ان کی ہائیجین ہوتی ہے، ان کو بڑی اچھی غذا صاف ستھری کھلائی جاتی ہے. تو خنزیر حرام نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. اب یہ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مفتی بن رہے ہیں بغیر فتوے کا علم حاصل کیے، بغیر فقہ حاصل کیے، بغیر اصول فقہ کے ٹولز پڑے ہوئے. جیسے ہم میں سے ایک ہر آدمی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، بھئی یہ کھا لو، بھئی تمہیں یہ کھا لو. بھئی آپ نے یہ تو سنا ہے یہ کھا لو، اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کی پوزیشن آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے میڈیکل پڑھا ہے؟ طب پڑھی یا نہیں پڑھا؟ تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو بغیر وہ فن پڑے ہوئے علت نکال لیتے ہیں کہ خنزیر حرام اس لیے تھا کہ وہ گندگی کھاتا تھا. بھئی آپ کو کس نے کہا؟ کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ خنزیر حرام اس لیے وہ گندگی کھاتا ہے؟ یہ تو آپ فقہا سے پوچھیں نا کہ خنزیر کے حرام ہونے کی علت کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، ان کی محنت کی ہے. اچھا آگے آپ آ جائیں. مثال کے طور پہ ہم اب کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں اور عبادات کی دیکھتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد عبادات سے ہٹ کر کچھ اور دیکھتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ساری؟ چلیں. احادیث میں مثالیں ہم آ جائیں. فاتحہ خلف الامام کیوں اتنا بڑا اختلاف ہے؟ امام شافعی، امام احمد کہتے ہیں کہ فاتحہ خلف الامام فرض ہے، اگر فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہوئی نہیں، فرض ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں واجب ہے. کیوں؟ اور فاتحہ نہیں پڑھی سجدہ سہو کر لیا تو ہو جائے گی. اور ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت برا بھلا کہتا ہے ہم لوگ کو کہ بھی تم تو فاتحہ کے دشمن ہو، فاتحہ نہیں پڑھتے اور نماز نماز نہیں ہوتی. حدیث میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے بھائی؟ پھر حدیث تو وہ کہہ رہی ہے، آپ ہمیں کچھ اور کہہ رہے. اس کا مدار قرآن کی آیت ہے اصل میں، کہ اللہ کے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ نماز میں قرآن میں سے جو حصہ تمہیں آسان لگے اسے پڑھ لو. اور قرآن جب کہتا ہے کرو تو کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم پہلے میرے ساتھ آپ رہے ہیں کچھ عرصہ تو قرآن جب حکم دے تو کیا ہوتا ہے؟ فرض. اور قرآن جب منع کرے تو کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. قرآن نے کہا شراب نہیں پیو تو حرام ہو گئی. یہ نہیں کہا شراب حرام ہے، نہیں پیو، حرام ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے قرآن کہیں سے پڑھ لو تو تمہاری قراءت ادا ہو جائے گی. تو کہیں سے بھی قرآن پڑھنا فرض ہے. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، فرض جو نماز میں ہے وہ یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. کوئی بھی صورت پڑھ لی تو نماز کا فرض ادا ہو گیا قرات کا. باقی جو حدیث میں آیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ واجب ہے، کیونکہ حدیث خبر واحد ہے. اور دو سٹیٹس ہیں، قرآن کا سٹیٹس حدیث سے اوپر ہے. حدیث اگر خبر واحد ہے تو قرآن کا درجہ اس سے اوپر کا ہے. یہ اصول فقہ کی بنیادی بات ہے، ظاہر ہے. آپ قرآن جو متواتر ہے، سینکڑوں صحابہ نے روایت کی ہے، اور وہ حدیث جو ایک آدمی نے روایت کی ہے، کیا ان کا درجہ برابر ہوگا؟ تو یہ ان کی انٹلیکٹ ہے کہ ایک اس کو بھی لازم کہا، اس کو بھی لازم کہا، لیکن اس کو لازم کہا فرض کے درجے میں، اس کو کہا واجب کے درجے میں. یہیں سے امام ابو حنیفہ نے واجب کی اصطلاح نکالی کہ جو خبر واحد سے لازم ہوگا وہ واجب ہوگا، اور جو خبر واحد یاد ہے کسی کو کیا ہوتی ہے؟ تو
خبر واحد پچھلے 2 اصول حدیث میں ہم نے تفصیل سے بتایا تھا خبر واحد کیا ہوتی ہے، یاد ہے کسی کو؟ ایک آدمی روایت کرے، ایک آدمی روایت کرے. اچھا دیکھا آپ لوگ لکھتے نہیں ہیں نا اس لیے یاد نہیں رہتا. یہ جو علمی بیان ہوتے ہیں نا بھائی، یہ لکھا کریں آپ نوٹ بک لے کے آئے کہ لکھا، ورنہ آپ جائیں گے اور آپ نماز پڑھیں گے اور غائب ہو جائے گا. اس کو لکھنے کا ہوتا ہے، تو آپ لکھا کریں، خوشی آپ عادت بنائیں. تھا بھائی اگر نوٹ بک آپ اگلے ہفتے اگلی دفعہ لے آئیں نا سب کو، اور سب لوگ اپنے پیسوں سے خریدیں اور اس کی عادت بنائیں کہ لکھنے کی عادت بنائیں. دیکھیں لکھنے کے بغیر جو ہے نا علم نہیں آتا، یہ پکی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے. تو اگر آپ ان بیانات میں آپ لیول 2 میں آئے نا، علم سیکھنے آئے، تو آپ لکھا کریں. اچھا جی، اور کسی کو یاد ہے خبر روایت کیا ہوتی ہے؟ خواتین سے ہم پوچھ نہیں سکتے ورنہ خواتین کو زیادہ اچھا یاد ہوگا. اگر کسی کو یاد ہو تو پرچی پہ لکھ کے بھیج سکتی ہیں. اچھا جی، کیا ہے خبر واحد؟ کیونکہ حدیثیں 95% 99% خبر واحد ہوتی ہیں. 95% خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ دیکھیں جی، خبر واحد وہ نہیں ہوتی جس کو ایک آدمی روایت کرے. خبر واحد وہ ہوتی ہے جس کو 1 2 3 آدمی روایت کریں، لیکن وہ مشہور سے اور متواتر سے کم درجے کے ہوں. وہ اتنے زیادہ لوگ روایت نہیں کر رہے کہ جس کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو جائے. کم لوگ روایت کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں خبر واحد. تو 2 آدمیوں کی روایت بھی خبر واحد ہو سکتی ہے، 3 کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ متواتر قرآن کے درجے تک نہیں پہنچی، اسے کہتے ہیں خبر واحد. ورنہ اس پہ لمبی بات ہم نے کی تھی. تو یہ بات یہ چلی کہ اچھا جی، نماز کی سنتیں کہاں سے نکلی؟ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کہا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو. آپ نے نماز پڑھ کے دکھا دی. اس میں کون سا کام فرض ہے، کون سا واجب ہے، کون سا سنت ہے، کون سا مستحب ہے، کون سا جائز ہے، کون سا مکروہ ہے، کون سا حرام ہے؟ کون بتائے گا؟ فقہا. اللہ کے نبی نے کسی کام کو نہیں کہا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مستحب. یہ اصطلاحات بعد میں فقہا نے نکالی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ریفائن کیا ہے. یہ فقہ کا اور فقہا کا دوسرا کارنامہ ہے کہ حدیثیں آئیں رو شکل میں، اس کو سیگریگیٹ کر کے ریفائن کیا ہے کہ یہ فرض، یہ واجب، یہ مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، یہ مستحب، یہ مباح، یہ سارا کر کے. اب ہمارے سامنے نماز کی کتابوں میں کتنی واضح بات ہے. اور اگر میں نماز کی کتاب آپ کو ایسے دے دوں کہ نماز سے متعلق ساری حدیثیں لکھ کے دے دوں، آپ کیا سمجھیں گے اس سے؟ کیا سمجھیں؟ آپ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے. یا آپ یہ سمجھیں گے سارے کام فرض ہیں، وہ غلط بات ہوگی، سارے کام فرض نہیں. یا آپ سمجھیں گے سارے کام واجب ہیں، غلط بات سمجھیں گے. تو یہ بھی فقہا نے دیکھا کہ رسول اللہ نے کون سا کام کس درجے میں کیا اور کس کو فرض کس کو واجب کہنا شروع کیا. دعائے قنوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کون سی دعائے قنوت پڑھی ہے، کبھی کون سی قنوت پڑھی ہے. کبھی آپ نے وتر کی 3 رکعتیں پڑھی ہیں، کبھی 1 رکعت پڑھی ہے، کبھی 5 رکعتیں پڑھی ہیں. تو جس فقی اور جس صحابی کو جو روایت افضل لگی، آخر کے لگی، اس نے اسے لے لیا. چنانچہ آج امت میں اختلاف ہے. امام حنبلی جو ہے، حرمین میں آپ جاتے ہیں ماشاءاللہ، وہاں وتر کتنا پڑھا جاتا ہے؟ 1 رکعت. 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، 1 رکعت. ہمارے یہاں 3 رکعت پڑھے جاتے ہیں، 5 بھی ہیں. تو یہ بھی اختلاف کس کی وجہ سے ہوا؟ حدیث. یہ حدیث اور فقہ کا ربط مل رہا ہے آپس میں آ کے. تشہد آپ نے 2 طرح پڑھا اور 2 صحابہ نے الگ الگ لے لیا. چنانچہ عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ کے ایک تشہد کو اختیار کیا جس طرح ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلاۃ الطیبات والسلام علیک ای نبی ورحمۃ اللہ. یہ کس کا تشہد ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے. عبداللہ بن عباس نے دوسرا لیا، وہ بھی رسول اللہ سے منقول ہے، التحیات المبارکات الصلوات. تو حنبلی ہمارے بھائی بولے تھے، وہ بھی دونوں صحیح ہے. پھر اختلاف کا منبع کون سی جگہ ہے؟ حدیث. قرآن و حدیث ہے، کسی کی جیب نہیں ہے، فقہ کی اپنی رائے نہیں ہے. اچھا جی، معاشرت میں آ جائیں، ہم ذرا عبادات سے نکل کر اور مسائل پر بات کریں. خواتین کا بغیر ولی کے نکاح کرنا، یعنی کوئی عورت اپنے ولی کے بغیر اپنا نکاح کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، یہ ایک مسئلہ آیا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کرے گی تو ہو جائے گا، کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی عورت نے اپنے باپ یا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو ہو جائے گا. اچھا کام نہیں کیا لیکن ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا. بہرحال وہ زنا نہیں ہوگا، نکاح ہوگا. امام شافعی نے، امام احمد نے فرمایا نہیں ہوئے گا ہی نہیں، وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، باطل ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کیا فنکاحها باطل باطل باطل، نکاح باطل ہے اس کا. حدیث میں آ گیا باطل ہے تو باطل ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا بھائی قرآن مجید میں آیا ہے کہ عورتوں کو نہ روکو
ان ينكحن ازواجهن کہ عورتیں خود نکاح کریں اپنے شوہروں سے. تو قرآن تو کہہ رہے خود نکاح کریں. تو اب حدیث کو امام ابو حنیفہ نے ایک اور درجے پہ رکھا, قرآن کو ایک اور درجے پہ لیا. ان حضرات نے حدیث کو زیادہ لے لیا, انہوں نے قرآن کی آیت کو زیادہ. امام ابو حنیفہ کا اصول یہ ہے کہ قرآن حدیث میں تعارض آئے تو وہ کوشش کرتے ہیں ملائیں, کوئی ملائیں, حدیث کو الگ جگہ رکھیں قرآن, اور جب ملنا نہیں ہوتا تو وہ قرآن کو لیتے ہیں پھر. یہ امام ابو حنیفہ کا بڑا مضبوط اصول ہے. اب اس اصول پر ہزاروں مسائل پہ اختلاف ہے, تو اس اختلاف کی بنیاد قرآن و حدیث ہے اور اصول ہیں, اپنے پرنسپلز ہیں. تو یہ اب اس میں آج کل بڑا رخصت نکلا ہے. اب آپ بولے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ مسئلہ بتا دیں کہ عورت اپنے ولی کے بغیر نکاح کرے گی تو پھر تو یہ کورٹ میرج بہت عام ہو جائے گی, یہ تو بے حیائی ہے. لیکن اس میں ایک دوسری طرف بھی ہے. کورٹ میرج یقیناً بے حیائی ہے اور اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں گناہ ہے, غلط کام ہے. لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے اس کا ولی اس کی شادی نہیں کرا رہا, یا اس کا ولی قرآن سے اس کی شادی کرا رہا ہے, یا مرغے سے شادی کرا رہا ہے, سندھ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, وہ بیچاری کیا کرے؟ یا اس کا ولی 2 سال کے بچے سے اس کی شادی کرا رہا ہے, یہ سندھ میں بہت ہوتا ہے, پنجاب میں بھی. تو کیا اس عورت کے لیے شریعت نے کوئی راستہ رکھا ہے, یا یہ ظلم میں پستی رہے بیچاری؟ تو رکھا ہے امام ابو حنیفہ کے قول پہ کہ یہ ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر لے اور ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں, فقہا کے اختلاف کی وجہ سے امت پر رحمت آ رہی ہے, مشقت, اور جتنے بھی اختلاف ہیں فقہا کے اس پہ رحمت آتی ہے. ایک اور میں مثال بیان کروں, خواتین کا مسجد میں آنا. خواتین کا مسجد میں آنا کیسا ہے؟ تو کیا خیال ہے؟ نہیں صحیح ہے, کیا خیال ہے؟ نہیں, ہاں صحیح, امام ابو حنیفہ کے نزدیک صحیح. اچھا, ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں آیا کرتی تھیں, اور یہ حکم تھا صحابہ کو کہ جب سلام پھیرے تو ذرا انتظار کرو, پہلے خواتین نکل جائیں پھر تم نکلنا. بیچ میں کوئی پردہ بھی نہیں تھا, پیچھے خواتین ہوتی تھیں, آگے مرد ہوتے تھے. اس کے بعد رسول اللہ کی وفات ہوئی, ایسی ہوتا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسی ہوتا گیا. رسول اللہ کے زمانے میں حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, ان کو آپ منع کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ, اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. لیکن یہ بات بھی فرما دی کہ وہ بیوتہن خیر لہن, ہاں لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں. یعنی اجازت دے دی اور کہا کہ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے تفصیل سے بات فرمائی کہ خواتین کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. گھر کے صحن میں پڑھنا, گھر کے کمرے میں پڑھنا صحن سے افضل ہے, اور چھوٹے کمرے میں پڑھنا بڑے کمرے سے افضل ہے. جتنی پوشیدگی سے پڑھ سکتی ہے پڑھے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ خواتین کا مسجد میں آنا جائز ہے, روکنا نہیں چاہیے. ترغیب دیں کہ ہر نماز میں نہ آئیں, لیکن کبھی آنا چاہیں آ سکتی ہیں, اور کبھی کوئی ہو تو آ سکتی ہیں. بہرحال ترغیب دی جائے. کیوں؟ انہوں نے کہا حدیث میں. اور آپ کو پتہ ہے امام احمد کا اصول کیا تھا کہ جب حدیث آ جائے تو بس ختم. حدیث میں لا تمنعوا, اور اللہ کے نبی کی وفات اسی پر ہوگی, لا تمنعوا اماء اللہ مساجد, نہیں روکو, بات ختم ہو گئی. ہاں ترغیب, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حنبلی مسلک جہاں پر ہے اور شافعی مسلک جہاں پر ہے, یہ پورا سعودیہ, امارات, اور شافعی مسلک مصر میں اور ملیشیا, انڈونیشیا میں, یہاں خواتین مسجد میں باقاعدہ آتی ہیں. یہ اثر رواج کا نہیں ہے, یہ امام کے اختلاف کا اثر کتنا زبردست ہے کہ 1300 سال گزر گئے اور اس امام کی بات کتنی چل رہی ہے کہ آج تک معاشرے میں اس کا اثر ہے. چنانچہ ملیشیا جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر خواتین کی ہر مسجد میں جگہ ہوتی ہے, بڑی ساری خواتین آتی ہیں, بیان ہوتے ہیں, تو بیان میں خواتین بھی شریک ہوتی ہیں, ان کے درس ہوتے ہیں, ان کے حلقے ہوتے ہیں, اس کا فائدہ بھی ہے کچھ. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں, بوڑھی آ سکتی ہے, وہ بھی رات میں. ان کے شاگردوں امام محمد, امام یوسف نے کہا نہیں, بوڑھی ہر وقت آ سکتی ہے, بوڑھی کا مسئلہ نہیں, جوان نہ آئے. بعد میں متاخرین حنفیہ نے 300 سال 400 سال بعد یہ فرمایا کہ نہیں, اس زمانے میں فتنہ زیادہ ہے تو خواتین بالکل مسجد نہ آئیں. چنانچہ احناف جہاں بستے ہیں وہاں خواتین مسجد میں نہیں آتی, اور اس پر اتنی سختی سے عمل کیا ہے لوگوں نے کہ خواتین کی جگہ بنانی بھی مسجد میں چھوڑ دی ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے. اب وہ آپ بازار میں جائیں, آپ سفر کر رہے ہیں تو مصیبت پڑ جاتی ہے, بھائی کوئی جگہ ہی نہیں بنی مسجد میں, بالکل ایسا حرام کر دیا ہے, حالانکہ ایک فقہی اختلاف تھا. اب یہ ایک اور طرف نکل گیا. تو یہ سارا اختلاف کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا تھا کہ خواتین کی تقریباً پابندی لگ گئی تھی آنے پہ. امام شافعی کہتے ہیں نہیں لگی تھی, بالکل یہ روایت صحیح نہیں ہے, نہیں لگی تھی.
تو اختلاف کس کا ہے؟ روایت کا اختلاف ہے، جیب کا اختلاف نہیں ہے۔ جی نہیں، ایسی حدیث اس الفاظ سے نہیں ہے، لیکن قرآن کا مفہوم جی ہاں اس کا مفہوم میں عرض کر دوں، جی اگرچہ اس سے موضوع سے ہٹ کر ہے کہ میں عرض کر دوں، قرآن مجید میں ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے کافر ہوتے ہیں۔ تو یہاں نا امیدی سے مطلق نا امیدی کفر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اللہ کی تقدیر سے نا امید ہو جانا، یا اللہ کی بھلائی سے نا امید ہو جانا، یہ کفر ہے۔ کوئی آدمی کہ اللہ میرے ساتھ بھلا نہیں کرے گا، اللہ اچھا نہیں کرے گا، اللہ میرا کام نہیں نکالے گا، کبھی بھی نکال نہیں سکتا، یہ ہر قسم کی نا امیدی کفر نہیں۔ ہاں ہر قسم کی نا امیدی یعنی جس میں اللہ سے تعلق ہے، مسلمان نا امید اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ ہے، اللہ کی نصرت ہے، اگر مشکل بھی آ رہی تو اللہ کی طرف سے آ رہی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان کو مایوس نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوال کا جواب ہو گیا۔ اچھا ایک دو تجارتی مسئلے ہم لے لیتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنرشپ کو آپ لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنرشپ کے بارے میں صرف اتنا کہا کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو اب ان کا مسئلہ تھا، اب یہ رسول اللہ نے مسئلہ کیسے ڈیل کیا کہ پوری ایک مائگریشن ہو رہی ہے اور آپ نے ان سب کو بسا دیا اور ایک آدمی کو بھی بحیثیت ریفیوجی نہیں رکھا آپ نے۔ آج تو مسئلہ ہے نا شام کا، یعنی ریفیوجی کیمپس میں ہیں اور سارا ابھی تک رہ رہے ہیں، آپ نے ایسا انتظام کیا کہ ہر انصاری صحابی کو کہا کہ بھی تم ایک مکی صحابی لے لو اور حل ہو جائے گا مسئلہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی آدھی زمینیں دے دیتے ہیں مکہ والوں کو، آپ قربانی کا اندازہ تو فرمائیں، ہمارے پاس زمینیں ہیں نا، ہم آدھی زمینیں دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں تم زمینیں نہیں دو، ایسا کرو تم اپنی زمینوں میں ہمیں کام میں لگاؤ، ہم مکہ والوں کو، اور اس میں ہمیں نفع میں شریک کر لو، نشرککم فی الثمرہ، اور ہم پھل میں، یعنی ورکنگ پارٹنر بن جائیں گے ہم تمہارے، گویا کہ زمین کے مالک تم رہو گے، ہم ورکنگ پارٹنر بنیں گے۔ اب یہ تو ایک حدیث آ گئی، لیکن پارٹنرشپ کے ڈیٹیل احکام کیا ہیں؟ اور اس زمانے میں جو کمپنی بن گئی، ایک نئی انٹیٹی جس کے ڈائریکٹرز ہیں اور سی او ہیں اور اس کے شیئرز بک رہے ہیں، اور پوری ملٹی نیشنل کمپنیاں دنیا میں حکومت کر رہی ہیں اور بلینز آف بلین ڈالرز کے ان کے بجٹ ہیں، اور کمپنی کے اندر شرکت، اس کے شیئر لینا، اس کے شیئر بیچنا، پھر 100 قسم کی ٹریڈنگ کے طریقے، اور پھر کمپنی کے ٹرمز کنڈیشن، پھر فیملی بزنسز، پھر فیملی بزنس میں کون کس طرح رہے گا، یہ ساری تفصیل کون بتائے گا؟ یہ فقہا بتائیں گے، اور ان چند احادیث کی روشنی میں اصول نکال کر بتائیں گے۔ اور جیسے جیسے ان کمپنی اور پارٹنرشپس کے نئے نئے طریقے آئیں گے، ہر زمانے کے مفتی اس زمانے کے فقہا بتاتے رہیں گے۔ تو ہر زمانے کے مفتی اجتہاد کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، یہ اجتہاد کر کے اسٹاک ایکسچینج کے مسائل نکالے، کمپنی کے مسائل نکالے۔ یہ سارا اتنا بڑا باب، اتنی بڑی کتابیں یہ چند احادیث کے اوپر بیس ہو کر بنی ہیں۔ یہ حدیث اور فقہ کا تعلق ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دوان برکاتہ نے پورا علم لکھا اس کے اوپر، اور عرب کے علماء نے، علی القراداغی نے، قرضاوی نے پوری کتابیں اس پر لکھی، شرکت کیسے ہوگی، پارٹنرشپ کیسے ہوگی، بڑے بڑے کام کیے۔ تو یہ سارا کس کی روشنی میں تھا؟ حدیث کی روشنی میں۔ ایک حدیث ہے، آخری ایک دو مثالیں دیکھ کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، پھر سوال جواب پہ آ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر اور کنکری پھینک کر خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے کہا غرر جائز نہیں ہے۔ کنکری پھینک کر خرید و فروخت کیا ہوتی تھی اس زمانے میں؟ ایک آدمی دکان پر جاتا تھا، وہ کہتے تھے دیکھو بھائی میں پتھر ماروں گا، تمہاری دکان میں موجود جس مال پر پتھر لگ گیا وہ 100 روپے میں خرید لوں گا۔ ٹھیک ہے، اب پتھر مارا، ہو سکتا ہے 1000 روپے والی چیز پہ لگ جائے تو وہ بھی کتنے کی خریدے گا؟ ہو سکتا ہے 10 روپے والی چیز پہ لگ جائے، وہ بھی کتنے میں خریدے گا؟ تو آپ نے کہا یہ غلط کام ہے، اور آپ نے کہا غرر نہ کرو۔ غرر کا مطلب ہوتا ہے غیر یقینی کیفیت، یعنی ایسی بے، ایسے خرید و فروخت جس میں انسرٹینٹی ہو، غیر یقینی کیفیت ہو، یا ایمبیگیٹی ہو، جہالت ہو، یعنی کوئی چیز۔ لیکن یہ تو حدیث میں ایک لفظ آ گیا، اب بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کتنی صورتیں آتی ہیں؟ تو میں آپ کو چند مثالیں بیان کرتا ہوں غرر میں کیا کچھ آتا ہے۔ غرر میں اگر آپ نے پرائس طے نہیں کی ہے، یہ غرر ہے۔ آپ نے چیز کی کوانٹٹی کوالٹی طے نہیں کی ہے، یہ غرر ہے، حرام ہے۔ آپ کے پاس وہ چیز ابھی دینے کو نہیں ہے، آپ کے قبضے میں نہیں ہے، غرر ہے۔ آپ اس کے مالک نہیں ہیں،
غرر ہے. وہ چیز آپ دیں نہ دیں غرر ہے. کیسے؟ انشورنس ہے، انشورنس میں غرر ہے. اب انشورنس نہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کے، نہ امام ابو حنیفہ کے، نہ امام سرخسی کے، نہ امام ابو داؤد کے. وہ اس زمانے میں آیا. تو اس زمانے کے فقہا نے امام ابو حنیفہ، امام مالک کے بتائے ہوئے اصولوں کو دیکھا اور انشورنس کو اس پہ پرکھا، کہا کہ اس میں غرر ہے. کیسے غرر ہے؟ اس طرح غرر ہے کہ میں آپ انشورنس کمپنی کو پیسے دیتا ہوں، اپنی گاڑی کا انشورنس کراتا ہوں، اگر میری گاڑی لگ گئی وہ مجھے پیسے دیں گے. کتنے دیں گے؟ جتنے میں نے پے کیے اس سے زیادہ دیں گے. میں نے کتنے پے کیے مجھے کتنے دیں گے کوئی پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں نے 10,000 پے کیے اور مجھے 10 لاکھ کا کلیم مل جائے. ہو سکتا ہے میں 5 لاکھ پے کیے مجھے 10 لاکھ کا کلیم مل جائے. تو کیا ہے؟ انسرٹینٹی. ہو سکتا ہے میری گاڑی لگے ہی نہ کبھی ساری زندگی، اور میں 1 لاکھ کی وہ قسطیں بھرتا چلا جاؤں تو میرا سارا پیسہ ضائع ہو گیا. یہ حرام کیوں ہوا اس میں؟ وہ حدیث. اب یہ حدیث اور فقہ کا تعلق جڑ گیا کہ وہ غرر کا ایک لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اس پر ہزاروں سینکڑوں صفحات لکھے گئے. آپ دیکھیں نا، یعنی کیسی خدمت اور ایسی محبت اپنے نبی سے کوئی قوم کر سکتی ہے کہ نبی کے ایک لفظ کو وہ اٹھاتی ہے اور قیامت تک ایسی خدمت کرتی ہے، ایسی خدمت کرتی ہے کہ دنیا نے تو اپنے نبی کی زندگی کو یاد نہیں رکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی چند واقعات یاد ہیں ان کو، بس وہ گئے تھے اور مناظرہ کیا تھا بس. ایسی محبت کس قوم نے اپنے نبی سے کی ہے کہ اس کے علم کو اتنا پھیلایا کہ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں رہا جس میں حدیث کی روشنی میں فقہی کوئی مسئلہ آپ کو بتایا نہ جا رہا ہو. یہ چشمہ آپ نے پہنا ہے جائز ہے نہیں، یہ ویسٹ کوٹ پہننا جائز ہے نہیں، یہ کرتا یہ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. تو یہ اچھا، آپ نے رکشے والے کو بولا چل بھائی چل، طے نہیں کیا کتنے، انہوں نے صاحب جو مناسب وہ دے دینا. یہ حرام ہو گیا، یہ حرام ہو گیا. میں اسلام آباد میں ٹیکسی میں بیٹھا، میں نے کہا میٹر کیوں نہیں لگاتے؟ کہا وہ لوگ کہتے نہیں یار یہ میٹر تم زیادہ کرتے ہو، میٹر پہ نہیں آتے. اور کہا جب وہ میٹر لگاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، ہم سے طے کر لیتے ہیں 300 روپے، پھر وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ میٹر میں زیادہ بن رہے ہیں یا ہم نے طے کیوں زیادہ بن رہے ہیں، جو کم بن رہے ہیں وہ دے دیتے ہیں. یعنی یہ ہماری وہ قوم ہے جو اصول میں نہیں آنا چاہتی، بد اصولی والی قوم. تو اگر آپ نے طے، ہاں آپ جب پہنچیں گے اب جھگڑا ہوگا، اب آپ طے کریں گے جو بھی جھگڑے ہو گئے طے ہو جائے گا، لیکن آپ نے غرر کیا، آپ کو پہلے طے کرنا چاہیے تھا کتنے. اور میٹر بھی طے کرنے کی سب سے اعلیٰ صورت ہے کہ ہمیں میٹر پہ چلیں گے. آپ نے سودا کیا، آپ نے کہا کیا یار دے دیں گے نا، جو ہوا دیکھ لیں گے نا اس وقت، تو یار ہے میرا دوست ہے کر لیں گے. یہ یار دوستی پر جھگڑا ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. آپ نے کانٹریکٹ کیا اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے نہیں کی کہ کانٹریکٹ میں کون آدمی کیا کرے گا، کتنے دن بعد کون سی پیمنٹ ہوگی، کتنے دن بعد کون سا مال آئے گا، پیکنگ کون کرے گا، سپلائر کو کون پہنچائے گا، فریٹ کون دے گا. یہ جو چیز آپ طے نہیں کر رہے یہ حرام ہوا جا رہا ہے، غرر ہو رہا ہے. اور اس پر عمل مغربی ممالک نے کیا، ہم نے نہیں کیا. اس لیے ہمارے ہاں ہر دوسرے کاروبار میں جھگڑے ہیں، اور مغربی ممالک میں جھگڑے نہیں ہیں. ان کی بڑی بڑی بلین کی کمپنیاں آپس میں مل جاتی ہیں، کاروبار بڑھاتے ہیں. کیونکہ ان کا اگر آپ کانٹریکٹ دیکھیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے فائن پرنٹ میں اتنا 4 صفحے کا کانٹریکٹ لکھا ہوتا ہے. آپ گوگل کی چھوٹی سی چیز خریدیں تو اس میں 10 صفحے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. کیوں؟ وہ ہر بات لکھ دیتے ہیں. جتنا آپ لکھیں گے غرر دور ہوگا، جتنا نہیں لکھیں گے غرر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنا زیادہ لکھ لیں گے اچھا ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے بیٹا ہے، کانٹریکٹ کریں لکھ کے کریں، اور ہر بات لکھ دیں، جو بات کبھی آنے والی ہے لکھ لیں. ہمارے والد صاحب کے ساتھ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں، ہم نے ایک کمپنی سے کانٹریکٹ کیا یورپ میں، اور وہ جو اس کا سیٹ تھا مالک، اس نے بڑا ہنس مک کے اور کہا چلو جی تمہیں میں اتنا دیتا ہوں. اس نے کہا اس کے بعد کانٹریکٹ بناتے ہیں، اپنے 2 وکیلوں کو بلا لیا. تو وکیلوں نے بڑا سخت میرے ساتھ کانٹریکٹ کیا. تو میں نے کو کہا کہ یار تمہارا سیٹ میرے ساتھ اتنی مزے سے محبت میں کر رہا ہے اور تم اتنا سخت کانٹریکٹ بنا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ ہی از لوکنگ فار گڈ ٹائمز اینڈ وی آر لوکنگ فار بیڈ ٹائمز. سیٹ تو نفع سوچ رہا ہے، نفع آئے گا مزہ آئے گا، لیکن جب نقصان ہوگا سیٹ ہمارا گلا پکڑے گا کہ تم نے کانٹریکٹ میں یہ بات کیوں نہیں ڈالی تھی کہ اگر ایسا نقصان ہو گیا تو یہ کون بھرے گا. تو اس لیے ہم یہ دیکھ کے کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا ایک لفظ، یہ دنیا کے آج سارے کانٹریکٹس پہ اس طرح لگ رہا ہے. آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، مال کی کوالٹی کے اندر کوالٹی کے اندر کوالٹی، جب تک آپ پوری طرح اسپیسیفائی نہیں کرتے وہ غلط ہو جائے گا. گاڑی کون سے ماڈل کی، کون سے میک کی، کتنی چلی ہوئی. آپ فائلوں کا کاروبار کر رہے ہیں، ابھی پلاٹ کا پتہ ہی نہیں، پلاٹ کہاں بنے گا، کتنا بنے گا، کتنے 100 گز کا ہے، غلط ہو گیا. اسی طرح ایک آخری مسئلہ حدیث میں آیا کہ جس گھر میں
اس گھر میں جس میں تصویر ہو فرشتے داخل نہیں ہوتے. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر. تو آپ نے تو کہہ دیا کہ تصویر جس گھر میں ہو فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن تصویر کیا ہوتی ہے رسول اللہ نے بتایا. اب آپ بولے تصویر تصویر ہے، جیسے پانی پانی ہے اور قرو قرو ہے، ویسے تو نہیں ہوتا. تصویر کس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ تصویر تو درخت کی تصویر بھی تصویر ہی ہے، اور شیشے میں بھی تصویر ہی آتی ہے، تو کیا چیز ہے؟ اب فقہا کا اختلاف شروع ہو گیا. بعض فقہا نے فرمایا کہ مجسمہ تو سب کے نزدیک حرام ہوا. بعض فقہا نے فرمایا کہ جو نقش تصویر ہے یعنی کسی کاغذ پر یا کپڑے پر وہ حرام نہیں ہے، اور مجسمہ جس کا سایہ ہوتا ہے وہ حرام ہے. اور یہ صحابہ کے بعد تابعین نے اختلاف کیا. سعید بن مسیب رحمہ اللہ، پھر امام مالک نے اس کو لیا. تو امام مالک کا مالکیہ کا مفتابی مذہب یہ ہے کہ پرنٹ تصویر حرام نہیں ہے. ہم تو اس کو دنیا کا سب سے بڑا اعظم الحرام پہ کفر سمجھتے ہیں نا. تو یہ اختلاف ہے حدیث کے اوپر ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، پرنٹ تصویر حرام نہیں ہے، مجسمہ ہوگا جس کا سایہ ہوگا وہ حرام ہوگی. بعض نے فرمایا کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ بھائی سب سے زیادہ عذاب قیامت میں تصویر بنانے والوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مقابلہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جس تصویر سازی میں اللہ کی تخلیق سے مقابلہ ہوگا وہ حرام ہوگی، جس میں نہیں ہوگا وہ حرام نہیں ہوگی. علت پر لے آئے. اور آج بھی دنیا میں بہت سارے فقہا سعودیہ اور شام میں اور لیبیا اور عراق کے مفتیان، اور وہ بہت بڑے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ نہیں ہیں، ایسے نہ سمجھیں. پائے کے مفتی ہیں، پائے کے فقیہ ہیں، اور بہت زیادہ ہیں، جتنے ہمارے ہیں اتنے ان کے یہاں بھی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نہیں، یہ صفحے والی پرنٹڈ حرام نہیں ہوگی. لہٰذا ان کے علماء کی بھی آپ پیپر پہ تصویر دیکھیں گے، ان کی کتابوں کے پیچھے دیکھیں گے. وجہ کیا ہے؟ وہ پرانا اختلاف. پھر ڈیجیٹل تصویر آ گئی تو معاملہ اور ٹھنڈا ہو گیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو یہ بھی حرام نہیں تھی، کاغذ والی یہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. جن کے نزدیک کاغذ والی حرام تھی انہوں نے کہا کاغذ والی حرام ہے، یہ تو کاغذ پہ نہیں ہے، اس کا ثبات نہیں ہے، یہ مستقل نہیں ہوتی، آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور یہ تصویر بنائی نہیں جا رہی ہے، تو منظر کو محفوظ کیا جا رہا ہے مرر کی طرح. تو اس میں اختلاف ہو گیا. تو یہ سارا اختلاف کس وجہ سے بنا؟ حدیث کی تشریح کی وجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تصویر کس کو کہتے ہیں. آپ نے 2-3 حدیثوں میں مختلف بات فرمائی، اس سے مختلف حضرات نے مختلف استدلال کیا. خلاصہ کیا نکلا؟ اچھا 2-3 جگہیں ایسی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ حدیث کے مقابلے میں قیاس لاتے ہیں. بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ کیا کرتے ہیں؟ حدیث کو چھوڑ کر قیاس پر عمل کرتے ہیں. یاد رکھیے اس کا الٹ ہے. امام ابو حنیفہ قیاس چھوڑ کر حدیث پر عمل کرتے ہیں. میں 2 مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ حدیثوں سے جو اصول سمجھ میں آتے ہیں کہ جب جسم سے نجاست نکلے گی وضو ٹوٹ جائے گا، یہ ہمارا اصول ہے. امام احمد کا اصول ہے جب آگے اور پیچھے کے راستے سے نجاست نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا. لیکن حدیث میں آیا کہ ایک صحابی آئے، وہ بیچارے ان کی آنکھیں صحیح نہیں تھیں، وہ مسجد نبی میں گر گئے. تو باقی صحابہ ہاں 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 کہا مار کے بعد صحابہ ہنسنے لگ گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قہقہ منکم فلیعید الصلاۃ والوضوء، جس نے قہقہ مارے نماز بھی لوٹائے وضو بھی لوٹائے. اب یہ قیاس میں نہیں بنتا، یعنی قیاس کے جو اصول ہیں اس میں قہقہ مارنے سے وضو کیسے ٹوٹ گیا یہ سمجھ میں. لیکن امام حنیفہ نے فرمایا چونکہ حدیث میں آ گیا، اگرچہ حدیث ضعیف بھی ہے تھوڑی سی، لیکن میں قیاس پر حدیث کو ترجیح دوں گا. اچھا امام حنیفہ کا ایک مرتبہ مناظرہ ہوا. ایک بڑے عالم تھے اس زمانے کے، ہم سوری تھے، اوزاعی، امام حنیفہ سے بھی بڑے درجے کے تھے. انہوں نے کہا کہ تم قیاس زیادہ کرتے ہو. امام حنیفہ نے بیٹا کہ حضرت دیکھیں بات یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ انہوں نے کہا نماز افضل ہے. تو کہا اگر میں قیاس کرتا تو میں یہ کہتا کہ خواتین کے ناپاکی کے ایام میں چھوٹی ہوئی نمازیں معاف نہیں ہے، روزہ معاف ہے، کیونکہ نماز افضل ہے. لیکن چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ خواتین کی ناپاکی کے ایام میں چھوٹی ہوئی نمازیں معاف ہیں، روزہ معاف نہیں ہے، نمازیں معاف ہیں، اس لیے میں نے حدیث پر چلا. پھر انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ عورت کو اللہ نے افضل بنایا یا مرد کو؟ تو انہوں نے کہا کہ مرد کو افضل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اور عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے. تو کہا اگر میں قیاس پر چلتا تو میں عورت کو زیادہ حصہ دیتا میراث میں، مردوں کو کم دیتا کیونکہ عورت کمزور ہے. اچھا اسی طرح سجدہ سہو آیا کہ اگر میں قیاس کرتا تو سجدہ سہو سلام
کے بعد نہ ہوتا، سلام سے پہلے ہوتا، کیونکہ سلام پھرنے میں تو نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن حدیث میں آیا کہ آپ نے سجدہ سہو کب کیا ہے؟ سلام پھرنے کے بعد. تو میں نے بات کیا. تو یہ بھی ایک الزام ہے کہ امام ابو حنیفہ نے قیاس کو چھوڑا ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جہاں قیاس اور حدیث کا کانفلکٹ آتا ہے تو آپ حدیث کو آگے لیتے ہیں، چاہے وہ حدیث بظاہر لاجک کے مطابق نہ آ رہی ہو. تو یہ ہماری بات یہاں کنکلوڈ ہو گئی. قرآن، حدیث اور فقہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جو حدیث پڑھے گا فقہ نہیں پڑھے گا گمراہ ہو سکتا ہے، اور جو فقہ پڑھے گا اور بغیر حدیث کے نکالے گا تو وہ تجدد پسند بنے گا، اباحی بنے گا، اور دنیا میں ایسے مسئلے بیان کرے گا جو کفر اور گمراہی بنے گا، الحاد بنے گا. کیونکہ فقہ کی بنیاد ہونی چاہیے حدیث پر. تو قرآن و حدیث اور فقہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آخری لفظ میں اس کی مثال ایک محدث نے ایسے بیان کی اور فقہا کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، کہ ہم جو محدث ہیں ہماری مثال فارمیسی والے کی ہے. فارمیسی والا جس کے پاس دوائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور دواؤں کو ریسرچ کر کے اچھی اچھی دوائیں رکھی ہوتی ہیں اس نے پیور. ہم فارمیسی والے ہیں اور تم ڈاکٹر ہو کہ دوائیں تو ہمارے پاس ہیں لیکن کون سی دوا کس وقت کتنے ڈوز میں دینی ہے یہ تمہیں پتہ ہے. تو حدیث کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ فقہا کو پتہ ہے، اور کون سی حدیث کتنی نکھری ہوئی اعلیٰ ہے یہ محدثین کو پتہ ہے. تو یہ اس بات کا خلاصہ ہو گیا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 5 منٹ ہیں، 2-3 منٹ تحریری ہیں. تحریری آئے ہیں، لکھیں. جن حضرات کو کچھ دشواری درپیش ہو آج کے موضوع کے ریفرنس سے تو سوال و جواب کی نشست ہم کر لیتے ہیں. اور ہمارے یہاں کا طریقہ کار ہے کہ سوال و جواب کی نشست ہمیشہ جو ہے تحریری ہوتی ہے، سوالات تحریری ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے مفتی صاحب جو ہے اس کے جوابات دے دیتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے کسی کو جی اس کے باوجود کو شرح صدر جن حضرات کا نہ ہو تو دعا کے بعد جو ہے مفتی صاحب سے ڈسکس کر سکتے ہیں. خواتین میں بھی جن خواتین کو سوالات لکھنے ہوں تو وہ لکھ کر دے دیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ سوالات جو ہے یہاں آ جائیں گے، ان کے جوابات دیے جائیں گے. آپ سوالات لکھیں، میں کچھ اعلانات کر دیتا ہوں. بہت سارے حضرات بعد میں مفتی احمد عفنان صاحب گائے بگائے تشریف لاتے رہتے ہیں، اس کے باوجود میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں کہ یہ نماز میں ٹائم ہے نا، ابھی تو 35 منٹ ہے، تو بیٹھ جائے نا تھوڑا سا. آپ کی سرپرستی نہیں ہوگی تو کیسے کام ہوگا؟ تو آج یہاں پڑھ لیں. مفتی احمد عفنان صاحب جو ہے ایگزیکٹو کوآرڈینیٹر ہیں دارالفتاح جامعۃ الرشید کے، اور الحمدللہ جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے تو کبھی انکار نہیں کرتے، تشریف لے آتے ہیں ہمارے یہاں. اعلان سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی 12 مارچ کو ہوگا، صبح 11:30 بجے دن یہاں القرآن کورسز سینٹر میں. اور دوسرا ہمیشہ اعلان ہوتا ہے خواتین کے درس قرآن و حدیث کا، اور وہ انشاءاللہ اس بار ہوگا 16 فروری کو جمعرات کے دن سپہر 3:30 سے لے کر 4:30 بجے تک. اور اس بار کا موضوع جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے، اور اس سے ہمارے یہاں اس کی طرف جو ہے زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، سیکھا نہیں جاتا ہے. وہ ہے تجہیز و تکفین اور تعزیت کے آداب و احکام. تو تمام خواتین سے میری گزارش ہے، اور اس کے علاوہ جو مرد حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی خواتین کو اس درس قرآن و حدیث میں ضرور شریک کریں. آج کافی حضرات ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، تو ان سے میری گزارش رہے گی کہ جاتے ہوئے جو ہے اپنا نام اور فون نمبر رجسٹر کروا دیں، تاکہ یہاں جو دروس اور دیگر جو پروگرامات وغیرہ ہوتے ہیں ان کے SMS ان کو جو ہے گائے بگائے ملتے رہیں. اس کے علاوہ جو ہے باہر جو ہے ہم نے آسان ترجمہ قرآن انگلش اور اردو دونوں رکھے ہوئے ہیں، جن حضرات کی چاہت ہو تو وہ لیتے جائیں. اور اس کے علاوہ کچھ حضرات نے دعا کے لیے بھی کہا ہے. ہمارے صدیق بھائی جو یہاں کے کارکن ہیں ان کے والد والدہ کے لیے دعا کرنی ہے. محترمہ نرگس صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنی صحت کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، تو ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے.
اور انشاءاللہ تعالی جیسے حاجی امان صاحب کہہ کر گئے کہ بھئی اس موضوع پر جو ہے دروس مزید ہونے چاہیے، انشاءاللہ ہمارے ذہن میں ہے اور ہمارے ذہن میں پوری ترتیب ہوتی ہے. یہ جو مفتی احمد عفنان صاحب کی ترتیب کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، یا ان کی اویلیبلٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. انشاءاللہ اصول فقہ کا موضوع جو ہے وہ ابھی باقی ہے. قیاس یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کروانی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم ترتیب دیں گے. لیکن آپ حضرات سے بھی میری گزارش رہے گی، خواتین سے بھی گزارش رہے گی کہ ان دروس کی طرف جو ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ متوجہ کیا کریں. اور لوگ جو ہے اس قسم کے موضوعات کے ریفرنس سے کافی کنفیوز رہتے ہیں، بڑے سوالات ہوتے ہیں، لیکن اس قسم کی مجالس میں وہ آنے کی زحمت نہیں کرتے، اس کے باوجود کہ ان کو پروگرام کی نوعیت کا بھی پتہ ہوتا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی جو کب اور کہاں ہو رہا ہے، پورے پوائنٹس ہم لکھ دیتے ہیں، لیکن آتے نہیں ہیں. اور پھر بعد میں جو ہے ہم سے جو ہے سڑکوں پر کھڑے ہو کر جو ہے تنازع کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں. تو یہاں بیٹھ کر جو ہے اگر علماء اکرام سے جو ہے وہ بیٹھ کر یہ چیزیں سمجھ لیں تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو سکتی ہے. اس لیے جو آپ حضرات اور خواتین سے بھی گزارش رہے گی، ایک تو ٹائم پر آیا کریں. ٹائم پر آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پورا موضوع جو ہے صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا، اور بالکل کنسنٹریشن کے ساتھ آپ بیٹھ کر جو ہے گفتگو آخر تک سنیں گے. اور دوسرے یہ کہ دوسرے ساتھیوں کو متوجہ کر کے ضرور لایا کریں. جزاکم اللہ. یہ سوال و جواب کی نشست کا آغاز کیا جاتا ہے، تحریری سوالات ہیں. تحریری سوالات کے بعد جو ہے دعا ہوگی، اور پھر اس کے بعد بھی کسی کی اگر جو تسلی نہ ہو، شرح صدر نہ ہو رہا ہو، تو دعا کے بعد جو ہے مفتی صاحب سے بات کر لیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم. ایک سوال یہ ہے کہ بہت سی عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں، یہ عورتیں اہل حدیث ہیں، ان کے نماز ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ پہلی بات تو یاد رکھیے کہ خواتین کی نماز کے جو الگ طریقہ ہے، یعنی سجدے میں نیچے ہونا، رکوع میں خاص حیت میں بیٹھنا ہے، تشہد میں، یہ احناف کے نزدیک ہے. امام احمد، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک الگ طریقہ نہیں ہے. خواتین کا طریقہ وہی ہے جو نماز پڑھنے کا جو مردوں کا ہے. تو جب ائمہ کا اختلاف ہو جائے تو آپ ملامت نہیں کر سکتے، اور جب ائمہ کا اختلاف ہو جائے کسی مذہب میں اور کوئی آدمی کسی امام کے طریقے پہ چل رہا ہو تو اس کی نماز فاسد نہیں ہے. البتہ یہ بات ہے کہ اگر حنفی ہے تو اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ حنفی بنا ہے اپنے ارادے سے، تو اس کو امام ابو حنیفہ کی تقلید ہی کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی حنفی چھوڑے بھی تو احناف کے نزدیک بھی یہ مستحب ہے، یعنی خواتین کا مردوں سے الگ سجدہ نیچے کرنا یہ کیا ہے، فرض واجب نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی چھوڑتا ہے تو کیا چھوڑتا ہے، مستحب. مستحب چھوڑنے والے پر بھی ملامت نہیں کر سکتے، ترغیب دیں گے بھائی مستحب کر لو. تو لہٰذا ان کی نماز بالکل ہو جاتی ہے، اور اس کو جھگڑے کا ایشو بالکل نہیں بنانا چاہیے. یہ بہت چھوٹا ایشو ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں کہ ہم چھوٹے ایشوؤں کو ببر شیر بناتے ہیں اور بڑے ایشوز کو چھوٹا کر دیتے ہیں. تو توسع رکھیں. یہ اختلاف فقہا بتانے کا مقصد یہ ہے، توسع رکھیں، دل میں وسعت رکھیں. کسی بھی امام کے طریقے پر اگر کوئی چلتا ہے، جو امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی یا ان کے شاگردوں میں سے کسی نے بات کہی ہے، اس کو آپ اسلام سے باہر، فقہ سے باہر نہیں کہہ سکتے. دوسرا انہوں نے سوال کیا، اگر ایک اصولی سوال ہے، ایک امام کو فالو کر رہے ہوں تو دوسرے امام کی تشریح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ نہیں اٹھا سکتے. آپ اپنے مفتی کو بولیں، وہ آپ کو فائدہ اٹھا کے دے گا. اور یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے قول میں کبھی ایک مسئلے میں بڑا سختی آ جاتی ہے کسی خاص صورتحال میں، تو وہاں قابل مفتیان کرام اس جگہ پر امام مالک کے دوسرا قول دیتے ہیں. ہمارے دارالفتاؤں میں ایسا بہت ہوتا ہے. لیکن آپ اپنا مسئلہ اپنی مجبوری سمجھائیں اور کسی ایسے مفتی کو سمجھائیں جو ذرا نرم رخصت والا ہو. میں نے 2 قسمیں بیان کی تھی نا آپ کا. جی اللہ خیر کرے گا. یعنی مجبوری میں آپ ایسے کر سکتے ہیں، مجبوری میں، عام حالات میں ایسے نہ کریں آپ. ہاں جی، جہاز میں اس میں ٹریول میں بڑی مجبوری ہوتی ہے عصر کی نماز میں نا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے عصر کی نماز میری جہاز میں آئے گی اور جہاز میں پڑھنا مشکل ہے، اس وقت میں آپ ایسی گنجائش کر سکتے ہیں کہ ایک وقت میں دونوں پڑھ لیں، آپ کچھ نہ کچھ کر لیں. یا مغرب کی نماز آپ کو پتہ ہے جہاز میں آ گئی، یا جہاز میں ایسی سچویشن ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے. کبھی کبھی، یہ عام حالات میں بالکل نہیں.
تو آپ اس مجبوری میں یہ سوچ لیں کہ چلے میں جمع کرتا ہوں، تو اتر کے دونوں نمازوں کو جمع کر لوں گا تو آپ کی قضا نہیں ہوگی۔ یہ پھر ائمہ جمہور کے مسلک پر آپ کی صحیح ہو جائے گی، یعنی امام شافعی، امام احمد اور امام مالک تینوں کا مسلک یہ ہے کہ جمع جائز ہے، یا عصر کے وقت میں بھی ان کا مسلک وہی ہے۔ شرکت میں اگر ایک ساتھی کا کیپٹل اور ایک ساتھی کی محنت ہو مگر منافع میں دونوں کا برابر حصہ ہے تو جائز ہے؟ جائز ہے، جائز ہے۔ منافع میں دونوں کا برابر حصہ ہے، ایک آدمی کی ورکنگ ہے، ایک کیپٹل ہے، جائز ہے۔ بس اس میں اصولی بات رکھیں کہ جس کا کیپٹل ہے اس میں تو کوئی تحدید نہیں ہے، جتنا کم زیادہ کر دیں کوئی نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے دیکھ کر لیں۔ حدیث میں کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے نماز پڑھیں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ کون سی نماز پڑھاتے تھے؟ کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا اس وقت فرض، واجب، سنت، نفل کا تصور نہ تھا، لیکن جماعت کے ساتھ تو آپ فرض پڑھاتے تھے اور باقی نمازیں سنتیں آپ گھر میں جا کے پڑھتے تھے۔ رمضان میں وطر آپ نے کبھی جماعت سے بھی کرائے ہیں، تو اسی کو دیکھ کر فقہاء نے دیکھا کہ کس نماز کو فرض، کس کو واجب، کس کو مستحب۔ بعض نمازیں صرف صحابہ پڑھتے تھے، اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے، جیسے اوابین ہے تو وہ مستحب ہو گئی، کیونکہ اگر اللہ کے نبی پڑھتے، آپ نے فرمایا کہ بہت سارے کام اگر میں کروں تو وہ واجب ہو جائیں گے، اس لیے میں نہیں کرتا، تم لوگ کرو تو تاکہ امت پر آسانی رہے۔ بہت سے کام سنت موقتہ ہیں، بہت سے کام سنت غیر موقتہ ہیں، جیسے دھوتی باندھنا، اب آپ نے باندھی ہے لیکن کیا یہ سنت ضروری ہے؟ لوگوں کو آ جائے گا آپ دھوتی باندھیں، نہیں، یہ عادیہ ہے، اس پر عمل ضروری بحیثیت سنت نہیں ہے، یہ آپ نے بطور عادت فرمایا۔ یہ میں ساری باتیں کر چکا ہوں اصول حدیث میں، سنت عادیہ اور سنت حضا زائد میں۔ آپ نے فرمایا سجدہ سہو نماز کے بعد کیا جانا چاہیے، لیکن عام طور پر آدمی رکعت میں تحیات کے بعد سجدہ سہو کرتا ہے۔ اس بات یہ میں نے تو یہ کہا کہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے سجدہ سہو کرے پھر سلام پھیرے، لیکن چونکہ حدیث میں آیا کہ ہم ایک سلام پھیرتے ہیں پھر سجدہ سہو کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ایسے کیا، تو ایسے ہی کرتے ہیں، ایک سلام پھیر کے سجدہ سہو۔ پورے ہو گئے جی؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا واسع المغفرة اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ سچا پکا مومن بنا دیجئے، اے اللہ دین کا ہمیں علم عطا فرمائیے، اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس علم کی دعوت آگے دینے والا بنائیے، اے اللہ پکا مومن بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کو سینے سے لگانے والا بنائیے، اس کی تجوید، اس کے ترجمہ، اس کی تشریح پڑھنے والا بنائیے، اس پر عمل کرنے والا بنائیے، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیے، اے اللہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیے، اے اللہ بحیثیت مسلمان اپنا کردار ادا کرنے والا بنائیے، اے اللہ دین کو ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں جاری فرما دیجئے، ہماری عبادتیں صحیح فرما دیجئے، ہماری معاشرت صحیح فرما دیجئے، ہمارے گھر کے خاندانی نظام میں سکون، اطمینان، محبت عطا فرما دیجئے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنائیے، باپ بیٹوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنائیے، رشتہ داریاں جوڑنے والا بنائیے، صلہ رحمی کرنے والا بنائیے، کاروبار شریعت کے مطابق حلال کرنے والا بنائیے، ہمارے کاروباروں میں برکت اور ترقی عطا فرمائیے، ہماری سیاست کو شریعت کے مطابق اللہ فرمائیے، ہماری تمدن اور تہذیب کو اللہ اسلام کے مطابق کر دیجئے، اے اللہ اس دائرے میں ہماری قوم کو ترقی عطا فرمائیے، تمدن و تہذیب عطا فرمائیے، اے اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرمائیے، صحیح معنوں میں مثالی اسلامی ریاست اور اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے سپوتوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے مجاہدین کی حفاظت فرما، اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرما جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ہمارے علماء کی حفاظت فرما جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اے اللہ جو لوگ دین کی دعوت پوری دنیا میں کسی بھی نام سے دے رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائیے، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اے اللہ ساری امت کی خیر فرما، اے اللہ امت زخمی ہے، مشکلات میں ہے، کٹ گئی ہے، مر گئی ہے، نکال دی گئی ہے، اے اللہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اے اللہ ان کی مدد فرمائیے، اے اللہ ہمارے سوریا کے بھائیوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ ان کو ملک بدر کر دیا گیا، اے اللہ پورے ملک کو تہہ تیغ کر دیا گیا، اے اللہ ظالموں نے چنگیزیت اور بربریت کو مات دیتی ہے، اے اللہ چن چن کے قتل کیے، بچوں کو مارا ہے، ساری قوم کو باہر نکال دیا ہے، عورتوں کو رسوا کیا ہے، اللہ تو ان کا
اے اللہ تو ان کا سایہ بن جا، اے اللہ ہمیں دل کھول کر ان کے مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، تجوریاں کھول کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے اپنا جان مال لگانے والا بنا، اے اللہ ان کو اپنا انصار والا سلوک کرنے والا بنا، اے اللہ انصار والی محبت اور ایثار دینے کی توفیق عطا فرما، اپنا جگر کلیجہ کاٹ کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے عراق کی خیر فرمائیے، ہمارے شام اور یمن کی خیر فرمائیے، ہمارے فلسطین کے بھائیوں کو آزادی عطا فرمائیے، اللہ افغانستان برما کی خیر فرمائیے، ہمارے برما کے بھائیوں کو بدھوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائیے، اللہ دنیا میں جہاں مسلمان مظلوم ہے اللہ ان کی مدد فرمائیے، جو مسلمان شرق غرب میں کہیں بھی رہ رہے ہیں اللہ ان کو اپنے دین پر چلنے والا بنائیے، ہماری بہنوں کو اماں خدیجہ کی حیا اور چادر اور پردہ عطا فرمائیے، ہماری بہنوں کو مردوں کے شانہ بشانہ اپنے محرموں کے ساتھ دین کے راستے میں، دین کی دعوت میں، دین کے علم میں آگے بڑھنے والا بنائیے، مردوں کو بھی دین کی پیاس لگائیے، عورتوں کو بھی مدارس میں، مدارس البنات میں دین کا علم حاصل کرنے والا، پڑھانے والا، اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنائیے، اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا لیجئے، اللہ جو الطاف بھائی کا ادارہ ہے اللہ اس ادارے کو دن دوگنی رات جوگنی ترقی عطا فرما، ان کی اہلیہ کو الطاف بھائی کو خود اللہ صحت اور زیادہ دین میں کام کرنے کی قوت اور جذبہ اور اللہ محنت عطا فرمائیے، جتنے اللہ ہمارے ادارے ہیں، ہمارا مدرسہ خورشید الاسلام، جامعۃ الرشید، دارالعلوم اور جتنے مدارس ہیں اللہ ان سب کو اللہ جی ترقی عطا فرمائیے، اللہ سارے عالم اسلام کی خیر فرمائیے، اے اللہ جو مسلمان پریشان ہیں مشکلات میں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائیے، ہماری جن بہنوں بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اے اللہ ان کو دین والے اور اخلاق والے رشتے عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔